علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والوں نے سب سے زیادہ قیمتی انسان کو بنایا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار انسان سے ہے۔ انسان اللہ کی سب سے قیمتی مخلوق ہے، اور انسان اللہ کی سب سے زیادہ پیاری مخلوق ہے۔ اس سے اچھی مخلوق اللہ نے کوئی نہیں بنائی، اور اس سے زیادہ پیار اللہ نے کسی مخلوق سے نہیں کیا۔ اللہ یہ بات ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سمجھا دے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، یہ تمام کی تمام مخلوق اللہ نے انسانوں کی خدمت کے واسطے پیدا کی ہے۔ انسان مخلوق کی خدمت کے واسطے پیدا نہیں ہوا، بلکہ ساری کی ساری مخلوق کو اللہ نے انسانوں کی خدمت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ دھرتی بچھائی اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے، آسمان کی چھت تان دی اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے، سورج کو جنم دیا اللہ نے انسانوں کی سیوا کے لیے، چاند کو اللہ نے اگایا انسانوں کی خدمت کے لیے، زمین کے اندر نعمتوں کو اللہ نے بھر دیا انسانوں کی خدمت کے لیے۔ زمین کے اندر جتنی بھی نعمتیں اللہ جل جلالہ و من والوں نے بھری ہے، یہ تمام کی تمام نعمتیں جانوروں کے لیے نہیں ہیں، انسانوں کے لیے ہیں۔ سونا تو انسانوں کے لیے، چاندی تو انسانوں کے لیے، تانبا تو انسانوں کے لیے، پیتل تو انسانوں کے لیے، لوہا تو انسانوں کے لیے، پیٹرول تو انسانوں کے لیے، ہیرے جواہرات تو انسانوں کے لیے۔ زمین کے اندر کی جتنی خزانے، جتنی نعمتیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی۔ اور زمین کو آپ چھوڑ دو، آسمان پہ چلے جاؤ تو آسمان پر جتنی بھی نعمتیں اللہ جل شانہ نے پیدا کی ہیں، یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی۔ پانی کا برسنا انسانوں کے لیے، سورج کا نکلنا انسانوں کے لیے، چاند کا اگنا انسانوں کے لیے، اور اس سے آگے جاؤ تو جنت اور جنت کی ساری نعمتیں انسانوں کے لیے۔ جنت اللہ نے جانوروں کے لیے نہیں بنائی ہے، اور جنت کے اندر نعمتوں کے خزانے اللہ نے جانوروں کے لیے نہیں بکھیرے ہیں۔ جنت کی حوریں تو آپ کے لیے، اور جنت کے غلمان تو آپ کے لیے، اور جنت میں دودھ کی نہریں تو آپ کے لیے، اور جنت میں شہد کی نہریں تو آپ کے لیے، اور جنت کے پھل فروٹ تو آپ کے لیے، اور جنت میں سونے چاندی کے محلات تو آپ کے لیے، اور جنت میں سونے کی مشہریاں وہ بھی آپ کے لیے، اور جنت کے اندر جتنی نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں، یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ یہ بات مجھے بھی سمجھائے اور آپ کو بھی سمجھا دے کہ آسمان کے اوپر کی ساری نعمتیں میرے لیے، اور دھرتی کے نیچے کی ساری نعمتیں میرے لیے، پھر میں دنیا میں پریشان کیوں ہوں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے ہم آپ جمع یہاں ہوئے ہیں کہ جس اللہ نے انسان کے لیے سب کچھ بنایا، اور وہ اللہ انسانوں سے سب سے زیادہ پیار کرتا، اور اس اللہ نے سب کچھ اپنے امر کن سے بنایا، لیکن ہمیں بنانے کا جب نمبر آیا تو خدا نے اپنا ہاتھ لگایا۔ کیسا پیار اللہ کو ہم سے ہے کہ اللہ نے سب کچھ امر کن سے بنا دیا۔ اللہ نے فرما دیا کن تو ہو گیا، اللہ نے فرمایا کن تو دھرتی سج گئی، اللہ نے فرمایا کن تو دھرتی میں نعمتیں بھر گئی، اللہ نے فرمایا کن تو آسمان تن گیا، اللہ نے فرمایا کن تو چاند سورج اگ گیا، اللہ نے فرمایا کن تو جنت ساری نعمتوں کے ساتھ سج گئی۔ لیکن واہ اللہ واہ، کیسا پیار تو ہم سے کرتا ہے، اور کتنا پیار تو یہ مجھ سے ہے کہ جب ہمارے بنانے کا نمبر آیا تو خدا کو اپنا ہاتھ لگانا پڑا۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ نے بڑے پیار سے بنایا، اللہ نے بڑے لاڑ سے بنایا، ایسا بنایا کہ اللہ نے ایسا کسی کو نہیں بنایا۔ کیا جبرائیل، کیا میکائیل، کیا اسرائیل، کیا اسرافیل، کیا جنت کے فرشتے، کیا آسمان کے فرشتے، ان سب کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا۔ یہ دھرتی کی ساری مخلوق تیری خادم ہے، اور آسمان کی ساری مخلوق تیری خادم ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ نے سب بنایا، ہماری خدمت کے لیے بنایا۔
عجیب اللہ جل شانہ کو ہم سے اور آپ سے پیار ہے. خدا اس پیار کو ہمارے دلوں کے اندر جما دے اور اس پیار کو اللہ ہمارے دماغوں کے اندر بسا دے اور اس پیار کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. کیسا پیار اللہ کو ہم سے ہے اور کتنا پیار اللہ ہم سے کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے ارادہ کیا میں اپنا ایک خلیفہ بناؤں گا. کمال کی بات ہے اللہ کو کیسا آپ سے پیار اور اللہ کو کیسا آپ سے لگاؤ. اللہ نے جب یہ ارادہ کیا میں خلیفہ بناؤں گا تو میرے بزرگوں بھائیوں سوچنے کی بات ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہی خلافت کا تاج بھی پہنتا ہے. اللہ کے سب سے زیادہ قریب تو جبرائیل ہے. اللہ کے سب سے زیادہ قریب تو عرش کے فرشتے ہیں. اللہ کے سب سے زیادہ قریب تو میکائیل اسرائیل اسرافیل ہے. لیکن اللہ نے جب اپنی خلافت کا تاج پہنانے کا ارادہ کیا اور اپنی خلافت کا اعلان کرنا شروع کیا اور اپنا خلیفہ بنایا. وہ ہے اللہ واہ اللہ کو کیسا پیار کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا دیا کہ جبرائیل تو نہیں بنے گا اور میکائیل تو نہیں بنے گا اور اسرائیل اسرافیل تم بھی نہیں بنو گے. میری خلافت کا تاج اگر کسی کو پہناؤں گا اور دھرتی پہ اپنا خلیفہ بنا کے کسی کو اتاروں گا وہ میرا بندہ انسان ہوگا. کیسا پیار اللہ کو کہ اللہ نے اپنی خلافت کا تاج بھی پہنا دیا اور اپنا خلیفہ بنا کر اللہ نے دھرتی پہ اتار دیا. میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں اللہ یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ کو کتنا پیار ہے, اللہ کتنا ہمیں چاہتے ہیں, اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور یہ پیار محبت کو اللہ نے اپنے پیارے پاک نبی سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک کے انسانوں کو سمجھایا. او انسانوں کان کھول کے سن لو, ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتے ہیں. ماں کی ممتا کتنی بیٹے کے بارے میں, ماں کے اندر کتنی ممتا اولاد کے بارے میں, ماں کتنی دم دیتی ہے اولاد کے لیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین صادق سچی خبر دینے والے, سچی بات فرمانے والے فرما رہے ہیں 70 ماؤں کی ممتا جمع کر لو اور 70 ماؤں کا پیار جمع کر لو. اللہ اپنے بندے سے جو پیار کرتا ہے یہ 70 ماؤں کے پیار کو بھی دفن کر دے گا. بعض روایت میں کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے 1000 مائیں اپنی اولاد سے جتنا پیار کرتی ہیں بنانے والا اللہ اپنے بندے سے 1000 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سوچنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے, وہ اللہ جو 1000 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا, وہ اللہ جو 1000 ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا, وہ اللہ جو 1000 ماؤں سے زیادہ ہمیں دل دینے والا, پھر ہم پریشان کیوں ہیں, ہم پریشان کیوں ہیں؟ میرے بزرگوں بھائیوں ماں کبھی نہیں چاہتی میرا بیٹا ذرہ برابر پریشان ہو, کوئی ماں نہیں چاہتی. آئے دن واقعات ہم سنتے رہتے, ٹھوکر ماں کو لگتی, بچے کو لگتی ہے, دل ماں کا زخمی ہو جاتا ہے. بخار بچے کو آتا ہے, ماں پوری رات کروٹیں لے کے رو کے گزار دیتی ہے. پیٹ بچے کا دکھتا ہے, ماں کی آنکھوں سے آنسو بہتا ہے. بچے کو تکلیف ہوتی ہے, ماں پوری آنکھ بے قرار ہو جاتی ہے, سو نہیں پاتی ہے. بچے کی ذرا سی تکلیف ہے, ماں کے ہاتھ کا لقمہ ہاتھ میں ہے اور ماں کے منہ کا لقمہ منہ میں ہے, نہ منہ کا لقمہ نیچے جانے کو تیار, نہ ہاتھ کا لقمہ منہ میں آنے کو تیار. کھا بیٹی کیا ہوا, بولے اماں کیا کھاؤں, خبر ابھی سنی ہے بیٹے کو ٹھوکر لگی, بیٹا گر گیا ہے. میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں ان ساری ماؤں کی ممتا جمع کر لیں, ان ساری ماؤں کا پیار جمع کر لیں. اللہ کی قسم اللہ ان ساری ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. کیسے پیار کرنے والے اللہ, ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا دنیا میں جا کے کیا ضرورت پڑے گی, اللہ نے خود انتظام فرما دیا. بیٹھنے والے مجمع میں کوئی بتاوے ہمیں ضرورت تھی دنیا میں آئیں گے دیکھنے کی, آپ کی ضرورت ہے, واہ رے اللہ واہ, ماں کے اندر ایک کوٹھی کے اندر پیٹ کے اندر اس اللہ نے آنکھیں لگا دی, میرا بندہ دوسروں کا محتاج بننے نہ پاوے, اپنی آنکھ سے ہر چیز کو پہچان لے. اس کی سمجھ میں آئے کہ میری ماں ہے یہ, میرے باپ ہیں یہ, میرے بھائی ہیں یہ, میری بہن ہے یہ, میرے اپنے ہیں یہ, میرے پرائے ہیں یہ, میرا گھر ہے یہ, میری دکان ہے یہ, کھڈا ہے یہ, سڑکیں ہیں یہ, سب دیکھ سکے میرا بندہ, ٹھوکریں کھاتا نہ تھے, اللہ نے آنکھ لگا دی.
ہمیں نہیں معلوم تھا اپنے دل کی بات کہنے کے لیے زبان کی ضرورت پڑے گی، لیکن وہاں اللہ نے بعد میں پیدا کیا، پہلے زبان کو فٹ کر دیا کہ دل کا درد کسی سے کہہ سکے، اپنی دل کی ترجمانی کسی سے کر سکے، اپنی بات کسی کو سمجھا سکے۔ اور اللہ جل جلالہ منع والوں کو معلوم تھا ہمیں سننے کی ضرورت پڑے گی، اللہ نے کان فٹ کر دیے۔ معلوم تھا ہمیں کسی کی بات سننے کی ضرورت پڑے گی میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، لیکن پیدا کرنے کے بعد بھی اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا، اور پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ نے قدرت کو دکھایا۔ اللہ جل جلالہ منع والوں قادر مطلق تھے، پورا انسان بنا کے دھرتی پہ اتار دیتے، جیسے آدم علیہ السلام کو اتارا، حوا علیہ السلام کو اتارا۔ کہاں بھٹکتا پھرے گا میرا بندہ، کہاں ٹھوکرے کھاتا ملے گا میرا بندہ، در در کی بھیک مانگتا پھرے گا میرا بندہ، بولے نہیں بندے کو جنم دوں گا لیکن بڑی پیار کی چادر لپیٹ کے دوں گا۔ پہلے اللہ نے باپ کے سینے میں پیار بھرا، اور باپ کے سینے سے اللہ نے ماں کے سینے میں پیار بھر دیا، ماں کے پیٹ میں اللہ جل شانہ نے اتار کر 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر ماں کے دل کی رگ رگ میں محبت ممتا کو بھر دیا، اور دنیا میں آوے اس سے پہلے باپ کے دل میں پیار، اور دنیا میں آوے اس سے پہلے بہن کے دل میں پیار، اور دنیا میں آوے اس سے پہلے بھیا کے دل میں پیار، پورا گھرانہ جمع ہے انتظار کر رہا، دیکھو کیا آتا ہے۔ آتے ہی لب کی ماں پیار کے لیے، لب کا باپ پیار کے لیے، لب کی بہن پیار کے لیے، لب کا بھیا پیار کے لیے، ابھی دادا بھی آ رہے، دادی بھی آ رہی، ننا بھی آ رہے، نانی بھی آ رہی، مما بھی آ رہے، ماں سب آ رہے۔ کیا ہوا؟ بولے منا نے جنم لیا۔ واہ اللہ واہ، کیسے پیارے اللہ ہیں اور کتنا پیار کرنے والے اللہ ہیں، سب کے دلوں میں پیار کو بھر دیا اور بعد میں دھرتی پہ اتار دیا کہ سب اس سے پیار کرو۔ کوئی تکلیف ہو گئی، زبان میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی، کانوں میں سننے کی ابھی تک وہ بصیرت پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ بھی اللہ ہے۔ ذرا بچہ رویا، ماں لپک کے آئی، میرے بیٹے نے پیشاب کر دیا، اس نے کہا نہیں لیکن ماں کو اللہ نے سمجھا دیا۔ رو رہا ہے، بولے میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ بچے کو لے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے۔ کیا آپ نے پیدا ہوتی ڈاکٹر سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میرا پیر دکھ رہا ہے؟ واہ رے اللہ واہ، واہ رے اللہ واہ، بغیر بولے خدا ڈاکٹر کو سمجھا رہا ہے اس بچے کے پیٹ میں درد ہے، اس بچے کے کان میں درد ہے، اس بچے کے سر میں درد ہے۔ کیسے پیارے اللہ، کیسے پاک اللہ، کتنا چاہنے والے اللہ کہ سب کو خود ہی سمجھا رہے بغیر بولے۔ میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، ایسا پیارا اللہ ملا ہو اور ایسا پیار کرنے والا اللہ ہو اور ایسی پیار کی چادر میں لپیٹ کے اس نے دنیا میں جنم دیا ہو، پھر ہم پریشان کیوں؟ ایسا نہیں کہ دنیا میں بغیر مال والے پریشان ہیں، قسم اللہ کی جن کے پاس مال وہ بغیر مال والوں سے زیادہ پریشان ہیں۔ ایسا نہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے پریشان ہیں، بڑے بڑی نیلے چلانے والے، بڑے بڑے کارخانوں کا مالک مزدور سے زیادہ پریشان ہیں۔ ایسا نہیں کہ جھوپڑے میں رہنے والا پریشان ہے، بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے جھوپڑے والوں سے زیادہ پریشان ہیں، راتوں کی نیند کے لیے ترس رہے ہیں، نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں اور خدا نیند آنے نہیں دے رہے۔ اتنا پیار اللہ ہم سے کرتے بھی ہم پریشان کیوں ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، اللہ یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھا دے اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے تقریباً 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ نبیوں کو بھیجا ہے کہ دیکھو میرے بندوں سے بہت پیار ہے، جاؤ تم امیروں کے پاس بھی اور ان کو سمجھاؤ تمہارا مال کام نہیں کرے گا، کام کرنے والے اللہ، تمہارے مال سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، مسئلوں کو حل کرنے والا اللہ، تمہارے مال سے بیماریاں دور نہیں ہوں گی، بیماریاں دور کرنے والے اللہ۔ 1 نبی 2 نبی نہیں، تقریباً 2 لاکھ نبی یا اس سے کم زیادہ تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، نبیوں نے بڑے پیار کے ساتھ اور بڑے درد کے ساتھ راتوں کو روتے ہوئے اور دن میں پتھر کھاتے ہوئے، راتوں میں آنسو بہاتے ہوئے اور دن میں کانٹوں پہ چلتے ہوئے اللہ کے بندوں کو خوب سمجھایا کہ تمہاری ذلت کی بنیاد، تمہاری پریشانی کی بنیاد، تم پر مصیبتوں کے آنے کی بنیاد، تمہارے مسائل کے الجھنے کی بنیاد، تمہارے حالات کے بگڑنے کی بنیاد، تمہارے دلوں میں بے چینی کے انگار لگنے کی بنیاد یہ ہے
تم اللہ سے بھٹک گئے ہو، تم اللہ سے بھٹک گئے ہو۔ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ پر یقین کر لو، اللہ کو اللہ مان لو، اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو، اللہ کی قدرت کو تسلیم کرو، اللہ پر یقین کرو، اللہ سے امیدیں باندھ لو، اللہ پر نگاہیں جما لو، اللہ سے ساری امیدیں جوڑ لو۔ ایک اللہ تمہارے لیے کافی ہے، ایک اللہ کافی ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قسم اللہ کی، یہ ساری پریشانی کی بنیاد یہ ہے، اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا میں محنت کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن ہماری محنت کا رخ غلط ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے آئے، ان کو سمجھاؤ اپنی محنت کا رخ سیدھا کرو۔ ہم نے محنت کا رخ الٹا کر دیا۔ آپ ہی بتاؤ، اللہ جل شانہ نے دنیا میں انسانوں کو بنانے کی بڑی صلاحیتیں دی ہیں۔ ایک انسان نے پستول بندوق تیار کی دشمن سے حفاظت کے لیے۔ بنانے والے نے کہا، دیکھ اگر آپ سامنے بھوکا شیر نظر آوے، پستول کی نلی کو شیر کی طرف کرنا اور کارتوس کے بٹن کو اپنی طرف کھینچنا، شیر سے تم بچ جاؤ گے۔ اب یہ چلانے والا چلائے نہ سیکھے اور الٹا چلاوے کہ اس کی نوک کو اپنی طرف کرے اور بٹن کو شیر کی طرف کرے چلاوے، تو شیر تو کیا مرے گا، یہ خود ہی مر جائے گا۔ انسانوں کو اللہ نے بڑا ملکہ دیا، بڑا قیمتی جوہر دیا، وہ محنت کا، اور اللہ نے دنیا کو محنت کا میدان بنا دیا کہ جاؤ محنت کرو۔ ہر ایک انسان کو دنیا میں اللہ نے محنت کے لیے بھیجا ہے، اور محنت کرنے کا قیمتی مادہ جوہر ہر انسان کے اندر رکھا ہے، مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر، چھوٹوں کے اندر، بڑوں کے اندر، امیروں کے اندر، غریبوں کے اندر، تاجروں کے اندر، مزدوروں کے اندر، ہر ایک کے اندر محنت کرنے کا قیمتی جوہر ہے۔ اور دنیا، بولی دنیا محنت کا میدان ہے، محنت کرو، محنت کرو۔ انبیاء علیہ السلام ہر ایک کو محنت پہ لاتے تھے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، لیکن محنت کون سی کریں، یہ سمجھنے کی بات ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام و تفصیل تشریف لائے کہ کون سی محنت جس محنت کے کرنے پر اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے، کون سی محنت جس محنت پہ لگنے پر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے، کون سی محنت جس محنت کے کرنے پر تمہاری دعائیں خدا کے عرش کو چھو لیں، کون سی محنت جس محنت کے کرنے پر عرش کی مدد کو فرش پہ کھینچ لو، کون سی محنت جس محنت کے کرنے پر فرشتے پر بچھانے پر مجبور ہو جائیں اور تمہارا ایک قدم بھی خدا دھرتی پہ پڑنے نہ دے۔ محنت کون سی؟ محنت تو سب کر رہے ہیں، ایک انسان ایسا نہیں جو محنت سے خالی ملے گا۔ ایک پیسے کی بھیک مانگنے والا فقیر وہ بھی کہتا ہے کہ بولے صاحب صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں۔ بے شک وہ محنت کر رہا ہے، لیکن محنت کرو غلط ہے، محنت کرو غلط ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بوجھا ڈھونے والا بھی کہتا میں محنت کر رہا ہوں، مزدوری کرنے والا بھی کہہ رہا ہوں میں محنت کر رہا ہوں، پان کی دکان چلانے والا بھی کہہ رہا ہوں میں محنت کر رہا ہوں، بڑے شو روم کا چلانے، محنت تو سب کر رہے ہیں، محنت پہ سب لگے ہوئے ہیں، اور ساری محنتیں کرتے کرتے پریشان ہیں۔ محنت کے نتیجے میں دلوں میں سکون نہیں، محنت کے نتیجے میں آپس میں محبتیں نہیں، محنت کے نتیجے میں برکتیں قریب نہیں، محنتوں کے نتیجے میں دوسروں کے دلوں میں پیار نہیں، تو کس کام کی ایسی محنت؟ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، محنت کون سی محنت؟ جو سب سے پیاری محنت۔ محنت کون سی محنت؟ جو سب سے قیمتی محنت۔ محنت کون سی محنت؟ جو سب سے اعلیٰ محنت۔ کون سی محنت؟ جو خدا کی پیار کی چادر لپٹوا دے اور خدا کا پیار پلوا دے اور خدا کا بنوا دے۔ یہ محنت انبیاء علیہ السلام نے سمجھائی۔ انبیاء علیہ السلام نے سمجھائی کہ لوگوں، تم محنت تو کر رہے ہو، لیکن پاگلو، تمہاری محنت سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تم محنت کرو اپنی ذات پر، محنت کرو اپنی ذات پر، ایسی محنت کرو کہ تم اچھے بن جاؤ، تم بھلا انسان بن جاؤ، تم بھلا مانس بن جاؤ، تم بھلی ڈگر پہ پڑ جاؤ، تم بھلے بولنے لگو، تم بھلے کام کرنے لگو، تم بھلی ڈگر پہ چلنے لگو، ہر ایک قسم بھلا سلوک کرنے لگو۔ یہ محنت اصلی محنت، یہ محنت اصل محنت، یہ محنت قیمتی محنت، یہ محنت اللہ کی پیار کو اتارنے والی محنت ہے۔ سب سے قیمتی محنت یہ ہے انسان محنت اپنی ذات پہ کرے۔ اس پہ ہم چوک گئے، اس میں ہم بھول گئے، ہم سے بھول ہی ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ دنیا کے عام انسانوں کو دیکھ کر ہم انسانوں کی دم تھام کے چلنے لگے،
دیکھا دکان پہ محنت کی، 1 سے 2 دکان اور 2 سے 3 دکان اور 3 سے 4 دکان ہو گئی. بولے بس مسئلے حل کرنے کے لیے دکان اصل ہے، محنت کرو دکان حاصل کرو. کسی کو دیکھا کہ بنگلہ، بولے بس محنت کر کے بنگلہ بناؤ. میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ کا ضابطہ یہ ہے، انسان جس چیز پر بھی محنت کرے گا اللہ اس کو قیمتی بنائے گا. یہ خدا کا فیصلہ ہے. تم جس میں بھی محنت کرو مٹی پہ تو مٹی قیمتی، محنت کرو پتھر پہ تو پتھر قیمتی، محنت کرو کاغذ پہ تو کاغذ قیمتی، محنت کرو لکڑی پہ لکڑی قیمتی. اگر تم نے محنت اپنی ذات کے لیے کی تو چیزیں قیمتی بنتی چلی جائیں گی اور خدا تمہاری قیمت کو گھٹاتا چلا جائے گا. لوگوں نے محنت کی پتھر پہ محنت کر کے ایسا تاج محل دنیا میں بنا دیا. ایک ملک کا صدر آیا، اس نے تاج محل کو دیکھا. دیکھنے کے بعد ایک ہمارے محلے کا ایڈیٹر اس سے لینے گئے تاثرات. کیا آپ نے تاج محل دیکھا؟ کیا تاثر ہے؟ کہنے لگا میرا خدا ایسا نہیں بنا سکتا ہے. جب اس نے ہم سے کہا کہ اس نے سچ کہا، اس کا خدا سائنس ہے اور سائنس کا باپ بھی نہیں بنا سکتا. میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، اگر پتھر پہ محنت کرے قیمتی عمارت بنا دے، اگر لوہے پہ محنت کرے بہترین راکٹ ہوائی جہاز بنا دے، اگر لکڑی پہ محنت کرے اعلیٰ درجے کی قیمتی چیزیں بنا دے، کاغذ پہ محنت کرے بہترین کتابیں چھاپ دے. میرے بزرگوں بھائیوں، لیکن اللہ کی قسم ان چیزوں سے انسان کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں. انسانوں کا مسئلہ جب ہوگا جب انسان بجائے چیزوں پہ محنت کرنے کے اپنی ذات پہ محنت کرے. چیزوں پہ محنت کرتے چلے گئے، چیزیں اچھی بنتی چلے گی، چیزوں کا بھاؤ بڑھتا چلا گیا، چیزوں کی قیمت بڑھتی چلے گئی اور چیزوں کے بنانے والے انسان کی قیمت گھٹتی چلے گئی. آپ دیکھو آج کی مارکیٹ کے اندر اللہ کی قسم، پوری دنیا میں جاؤ، پوری دنیا کا سروے کرو، ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بے قیمت اگر کوئی چیز ہے اور سب سے زیادہ بے بھاؤ کوئی چیز ہے، اللہ کی قسم وہ انسان ہے. دنیا کی مارکیٹوں کے اندر انسان کا کوئی بھاؤ نہیں، انسان کی کوئی قیمت نہیں. مارکیٹ کے اندر چپل کی بھی قیمت ہے، مارکیٹ کے اندر چپل کی لیس کی بھی قیمت ہے، لیکن انسان سب سے زیادہ بے قیمت ہے. انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور میرے بزرگوں بھائیوں یاد رکھنا، انسان اگر اچھا نہیں بنے گا خدا دنیا میں چین کا سانس لینے نہیں دے گا. چین کا سانس خدا لینے نہیں دے گا. اگر انسان نے محنت کر کے اپنے کو اچھا نہ بنایا، میرے بزرگوں بھائیوں، اچھے بنگلے کے اندر خدا سلائے گا اور ایسی کمرے کے اندر خدا لٹائے گا اور ڈلہ پلوں پہ خدا لٹائے گا اور خدا پاک کی قسم پوری رات خدا نیند کے لیے ترسائے گا. اگر محنت اس نے کھانوں پہ کر لی، اس کی کمائی سے خدا دسترخوان سجوائے گا اور ساری نعمتیں دسترخوان پہ اس کے ہاتھ سے لگوائے گا اور اللہ کی قسم اس کی بھوک کو خاک میں ملا کر خدا ایک لقمہ کھانے کے لیے اس کو ترسائے گا. اللہ وہ اللہ ہے جو عزت کے سارے نقشے اس کو مال کے ذریعے دے دے گا. مال ہے عزت کے لیے بہترین بنگلہ، مال ہے بنگلے کے اندر بہترین گاڑیاں امپورٹڈ کھڑی ہیں، مال ہے سارے عزت کے نقشے اور سارے عزت کے نقشے دے کر اللہ پاک اس کو ذلت کے جوتے بھی کھلائے گا. میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، دنیا کے اندر محنت کرنے سے اور محنت کر کے دنیا کا مال بٹورنے سے اور محنت کر کے دنیا میں بلڈنگ بنگلے بنانے سے اور محنت کر کے دنیا کی مارکیٹوں میں چھا جانے سے انسان قیمتی نہیں بنتا ہے. انسان قیمتی نہیں بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو ایسا انسان بنایا تھا، تھوڑی سی محنت اپنی سانس پہ کر لے تو اچھا بن جا. اگر تو اچھا بن جائے گا تو میں تیرے حالات نہیں بناؤں گا، بلکہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کے فرمایا میں پورے عالم میں امن کی چادر بچھاؤں گا. اللہ کی دھرتی پہ اگر انسان اچھا ہوگا خدا وقت پر بارش برسائے گا. اگر انسان اچھا ہوگا خدا درختوں کے اندر پھل لائے گا. اگر انسان اچھا ہوگا پھلوں میں خدا رس لائے گا. اگر انسان اچھا ہوگا رسوں میں خدا مٹھاس لائے گا. اور اللہ جل جلالہ من والو سوکھ کی کھیتیوں کو سجائے گا اور زمین کے اندر سے ہیرے جواہرات سونے چاندی کے خزانے نکالے گا. سب کچھ اللہ دے گا. وقت پر بارش برس رہی ہوگی اور دنیا میں امن کی چادر پھیل رہی ہوگی. اور اگر انسان بگڑ گیا، میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں یاد رکھنا، سڑکیں بہت اچھی ہوں گی،
بلڈنگیں بہت اچھی ہوں گی، مارکیٹیں بہت اچھی ہوں گی، مارکیٹوں میں سامان بہت اچھا ہوگا، لیکن بلڈنگ میں رہنے والا انسان ایک نمبر کا ظالم ہوگا، ان سڑکوں میں چلنے والا انسان ایک نمبر کا لٹیرا ہوگا، ان بازاروں میں بیٹھنے والا انسان ایک نمبر کا چور بدماش ہوگا۔ اصل انسان ہے، اصل چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے ہم نے علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک کام لے کر آئے تھے، ایک محنت اللہ کے پاس سے لے کر آئے تھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، نبیوں نے ہر زمانے کے اندر انسانوں کو سمجھایا، اے لوگوں دکانیں مت بناؤ، پہلے اپنی ذات کو بناؤ، بلڈنگیں مت بناؤ، پہلے اپنی ذات کو بناؤ، سڑکیں مت بناؤ، پہلے اپنی ذات کو بناؤ، تم اچھے بن جاؤ۔ انسان اچھا بنے گا تو کیا ہوگا؟ خدا وقت پر بارش برسائے گا، خدا کھیتیوں میں غلے اگائے گا، خدا درختوں میں پھل لائے گا، پھلوں میں خدا رس لائے گا، اور رسوں میں خدا مٹھاس لائے گا، برکت کے دہانے اللہ کھولے گا، رحمت کی بارش اللہ برسائے گا، اور پوری دنیا میں اللہ امن کی چادر پھیلائے گا۔ اگر اس کا یقین نہ آئے تو صحابہ کرام کی زندگی نمونہ ہے، نمونہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اللہ کی پوری زمین پر سب سے بگڑا ہوا علاقہ، سب سے زیادہ گندگی میں الجھا ہوا علاقہ، سب سے زیادہ ذلت والی جگہ، سب سے زیادہ بری حرکتوں والی جگہ یہ عرب کا خطہ تھا۔ عرب کے رہنے والے ان سے زیادہ بڑا ڈاکو، ان سے بڑا چور، ان سے بڑا زانی، ان سے بڑا شرابی، ان سے بڑا جواری اللہ کی دھرتی میں اللہ نے کسی کو جنم نہیں لینے دیا۔ پوری طرح ساری گندگیاں، ساری برائیاں، جب تک ان کی زندگی کے اندر خرابیاں، برائیاں، گندگی تھی، میرے بزرگوں بھائیوں، ایسی ذلت اللہ نے ان پر مسلط کی تھی، دنیا کا کوئی بادشاہ اس عرب کے ٹکڑے کو اپنی حکومت میں لینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ ان سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں، ان سے زیادہ نکمے کوئی نہیں، ان سے زیادہ تباہی بربادی دنیا میں لانے والے کوئی نہیں۔ کیا مجال امن کے ساتھ کوئی گزر جاوے؟ میرے بزرگوں بھائیوں، قربان جائے کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر مکے کے اندر بھیجا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکے کی سڑکوں کو ٹھیک نہیں کرایا، مکے کی بستی کو ٹھیک نہیں کرایا، مکے کے مکانوں کو ٹھیک نہیں کرایا، مکے کے بازاروں کو ٹھیک نہیں کرایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی آواز لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایک اللہ کو پہچان لو، اے لوگوں ایک اللہ کی رسی کو تھام لو، اے لوگوں ایک اللہ پر یقین کر لو، اے لوگوں ایک اللہ کا کلمہ پڑھ لو، اے لوگوں ایک اللہ سے مل جاؤ، ایک اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کافی ہے۔ ایک دور کلمہ پڑھنے سے پہلے کا آپ دیکھو، اور ایک دور کلمہ پڑھنے کے بعد کا آپ دیکھو۔ جیسے جیسے آدمی کلمہ پڑھتا چلا گیا اور اللہ پر یقین کرتا چلا گیا، جیسے جیسے آدمی کلمہ پڑھتا چلا گیا اور دل میں ایمان کو اتارتا چلا گیا، جیسے جیسے آدمی کلمہ پڑھتا چلا گیا اور اپنے رب سے جڑتا چلا گیا اور سب سے کرتا چلا گیا اور رب پر یقین جماتا چلا گیا اور سب پر سے یقین ہٹاتا چلا گیا اور رب سے امیدیں باندھتا چلا گیا اور سب سے امیدیں کاٹتا چلا گیا اور رب کے قریب ہوتا چلا گیا اور سب سے دور ہوتا چلا گیا، میرے بھائیوں دوست بزرگوں، اللہ کی زمین پر ان جیسا ذلیل کوئی نہیں تھا، اور ایمان کی محنت کے بعد اور کلمہ پڑھنے کے بعد اور اپنے کو بنانے کے بعد اور اپنی ذات کو بدلنے کے بعد اور اللہ کے یقین دلوں میں اتارنے کے بعد، اللہ کی قسم اللہ کی زمین پر ان جیسا پیارا کوئی نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا۔ انہی کا نام ہے صحابہ اکرام۔ کون ہے صحابہ؟ کون ہے صحابہ؟ 360 پر یقین کرنے والے، بیت اللہ میں 360 کی پوجا کرنے والے، بیت اللہ کا ننگا ہو کے طواف کرنے والے، لوگوں کے مالوں کو لوٹنے والے، لیکن قربان جاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدھا سادہ آسان دین کی محنت کا کام اور دعوت کی محنت کا کام اور گھر گھر کی کنڈی بجانے کا کام اور گھر گھر جانے کا کام، ہر ایک کو اللہ کا نام سکھانے کا کام، ہر ایک کو اللہ کا نام بتانے کا کام، ہر ایک کو اللہ کی طرف بلانے کا کام، آسان دین کی محنت کا کام ایسا سکھایا، ایسا سمجھایا اور ایسا اس کام میں لگایا، وہ اللہ واہ اور وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہ، پیارے نبی نے کیسا پیارا کام دیا اور پیارے نبی نے کیسے پیاری ڈگر پہ ڈال دیا اور پیارے نبی نے کیسا کام تھما دیا، جو سب سے زیادہ ذلیل تھے سب سے بڑی عزت کے مالک بن گئے۔ انہی انسانوں میں کون بنا؟ بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسا نہ کوئی ہوا نہ قیامت تک ہوگا، کہ نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ اور نبیوں کے بعد سب سے افضل اور نبیوں کے بعد سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ بولے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے بعد سب سے زیادہ پیارا کون؟ بولے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عمر جس کو بکریاں چرانا نہیں آتی تھی؟ کون عمر جس کو اونٹ ہانکنا نہیں آتا تھا؟ کون عمر جو ذلت کی زندگی گزار رہا تھا؟ میرے بزرگوں بھائیوں دوستو، ایسی اپنے پر محنت کی اور اپنی ذات کو ایسا بدل لیا اور اللہ کو ایسا پہچان لیا اور ایمان کو ایسا مضبوط بنا لیا اور اللہ کی یقین کو دلوں میں ایسا اتار لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو، آپ کے پیارے طریقوں کو زندگی میں ایسا سجا لیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے بعد اللہ کی زمین پر اللہ اگر کسی کو نبی بناتا وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بزرگوں بھائیوں، ہم تو جنت چاہتے ہیں، ہم تو جنت مانگتے ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے اپنے کانوں سے سنا جنت کے 8 دروازے، 8 دروازے پکار رہے ہیں، یا ابو بکر مرحبا، یا ابو بکر مرحبا۔ ہر دروازہ کہتا ہے ابو بکر میرے اندر سے آ جاؤ، اے ابو بکر میرے اندر سے آ جاؤ۔ ہم چاہت کرتے جنت کی اور جنت کا ہر دروازہ چاہت کرتا ابو بکر کی۔ میرے بزرگوں بھائیوں دوستو، کیسے تیار ہوئے، کیسے بنے، کتنے قیمتی بنے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ان سے جو لگ جائے وہ بھی قیمتی، ان کے تن پہ جو جوڑا چڑھ گیا وہ بھی قیمتی۔ وقت ایسا آ گیا ابو بکر کے تن پہ اگر ٹاٹ کا کپڑا ہے اور ببول کے کاٹے ہیں، وہ ہے اللہ واہ، اللہ کہہ رہے ابو بکر تو بھی پیارا اور تیرے ٹاٹ کا کپڑا بھی پیارا۔ اللہ جل شانو ابو بکر کو سلام پہنچا رہے ہیں اور سلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ نے سلام بھیجا ابو بکر کو اور اللہ پوچھ رہے ابو بکر مجھ سے راضی ہے؟ ابو بکر مجھ سے راضی؟ اور جو تن کے ٹاٹ کا کپڑا ابو بکر کے ہے وہ جبرائیل اور فرشتوں کو بھی اللہ پہنا رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ نے ابو بکر سے بھی پیار کیا اور اس کے تن پہ جو ٹاٹ کا کپڑا آ گیا اس سے بھی اللہ نے پیار کیا۔ میرے بزرگوں بھائیوں دوستو، آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے، اللہ کرے ہماری سمجھ میں بات یہ آ جائے کہ ہماری محنت کرو غلط ہو گیا، ہماری محنت کرو دکان پر، ہماری محنت کرو کارخانوں پر، ہماری محنت کرو زمین پر، ہماری محنت کرو مکانوں پر، ہماری محنت کرو گھر گرہستیوں پر، ہماری محنت کرو ہماری ذات پر نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا دکان بہت اچھی، دکان چلانے والا سب سے زیادہ برا، مکان بہت اچھا، مکان بنانے والا سب سے زیادہ برا۔ ہم نے جب محنت مال پر کی، مال بہت آ گیا، اب اولاد مال کو پیار کرتی ہے، باپ کو پیار نہیں کرتی۔ اولاد کو ماں باپ کے مال سے پیار، باپ سے کوئی پیار نہیں، باپ چاہے جہنم میں، اس کا مال کیسے میرے پاس آ جائے۔ باپ نے محنت کر کے باغ بنا لیے، اولاد کو پیار باپ سے ہے، باپ سے نہیں ہے۔ ایک ملک کے اندر ہمارا سفر ہوا، مسجد کے قریب میں کا انتقال ہو گیا، سفر ہمارا آگے کا تھا، ساتھیوں نے کہا دیکھو مسجد کے قریب میں ہے، قریب میں اجتماع ہوا ہے، مسجد کے ٹرسٹی ہیں، ذمہ دار ہیں، جنازہ اٹھنے والا ہے، شریک ہو جاؤ۔ تو رک گئے امیر صاحب، گھنٹہ گیا، 2 گھنٹے گئے، 3 گھنٹے گئے، جنازہ آ گئی نا۔ وہ جب ایک خیریت ہے، کیا بات ہے، جنازہ کیوں نہیں آتا؟ اندر سے ایک صاحب نکل کے آ رہا ہے، ان صاحب نے بڑی محنت کی تھی اور محنت کر کے 2 باغ تیار کیے، 2 باغ۔ وہاں ربڑ بہت پیدا ہوتی ہے اس ملک کے اندر، اور ربڑ کے باغ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ 2 باغ تیار کیے اور 2 بیٹے چھوڑے، 2 باغ چھوڑے، 2 بیٹے چھوڑے۔ اب دونوں بیٹوں میں جھگڑا ہو رہا ہے،
چھوٹا بیٹا کہتا ہے کہ بڑا باغ مجھے دیا جائے گا اور بڑا بیٹا کہتا ہے کہ بڑا باغ مجھے دیا جائے گا. دونوں میں جھگڑے چالو ہیں کہ باپ کا جنازہ اٹھے گا نہیں جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب روتے ہوا ہے کہ چھوٹے بیٹے نے بڑے بیٹے کا مرڈر کر دیا, قتل کر دیا. اب ایک کے لیے جگہ 2 جنازے باہر آ رہے ہیں. میرے بزرگوں بھائیوں, دکانوں پہ محنت کرنے والوں, مال پہ محنت کرنے والوں, بلڈنگوں پہ محنت کرنے والوں اور کارخانوں پہ محنت کرنے والوں, اچھی طرح سمجھ لو, ہم جس پر محنت کریں گے اولاد کے دل میں اس کی محبت آئے گی, ہماری محبت آنے والی نہیں. اسے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب ہمیں بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی, محنت کرو اپنی ذات پر, اپنے کو قیمتی بناؤ. اگر تم قیمتی بن گئے اور تم اچھے بن گئے اور تم بھلے بن گئے اور تم نیک بن گئے اور تم دیندار بن گئے اور تم اللہ والے بن گئے, تمہاری اولاد پھر کہے گی خبردار میرے باپ کو باپ نہ کہنا. میرے نبی کہہ رہے جنت کا سب سے بڑا دروازہ تیرا باپ ہے, جنت کا سب سے بہترین دروازہ تیرا باپ ہے. باپ راضی اللہ راضی, باپ ناراض اللہ ناراض. میرے ابا کو کبھی تکلیف نہ دینا, یہ میرے ابا نہیں ہے بلکہ جنت پہ داخل ہونے والا بہترین میرا دروازہ ہے. اگر ماں اپنے کو نیک بنائے گی, ماں اپنے کو عبادت گزار ذکر کی تلاوت کرنے والی بنائے گی, ماں اپنے کو اللہ والی بنائے گی, ماں اپنے کو دیندار بنائے گی, پھر اس کا ایک بیٹا ہو یا 10 بیٹے ہوں, ایک بیٹی ہو یا 10 بیٹیاں ہوں, ہر ایک کہے گی میری ماں کو ماں مت کہو, میری ماں نہیں ہے. میرے نبی نے بتایا ماں کے پیروں تلے تیری جنت ہے, میری ماں کے پیروں تلے میری جنت ہے. میری ماں کی رضا اللہ کی رضا, میری ماں کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی. پھر اولاد کے دل میں قدر ماں باپ کی آئے گی. مال والے باپ کی قدر نہیں آئے گی, ایمان والے باپ کی قدر آئے گی, قرآن والے باپ کی قدر آئے گی, نماز والے باپ کی قدر آئے گی, دین والے باپ کی قدر آئے گی, تقوی والے باپ کی قدر آئے گی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو یہ بات سمجھائی, تم سب سے پہلے محنت کر کے اپنے کو قیمتی بناؤ. ہم سے چوک یہ ہوگی, ہم سے بھول یہ ہوگی, ہم نے سب بنایا, اپنے کو نہیں بنایا. میرے بزرگوں بھائیوں, آج کے اس میدان کے اندر میں بھی آپ بھی اللہ سے اس بات پر توبہ کریں, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم نے سب بنایا, اپنے کو نہیں بنایا. اے اللہ تو معاف کر دے, ہم نے ہر چیز پر محنت کی, اپنی ذات پر محنت نہیں کی. اسے میں نے عرض کیا, آج کی مارکیٹ کے اندر انسان جتنا بے قیمت ہے اتنی بے قیمت کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز نہیں. اللہ نے جس کو سب سے زیادہ پیار سے بنایا ہو, اللہ نے جس کو اپنی خلافت کا تاج پہنایا ہو, اللہ نے جس کو اپنا خلیفہ بنا کے اتارا ہو, جس کے لیے ساری دنیا کا نظام خدا نے سجایا ہو, اور یہ بے قیمت کیوں بے قیمت ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بے قیمت دنیا ہے. دنیا سے زیادہ ذلیل, دنیا سے زیادہ بے قیمت اللہ کی نگاہ میں کوئی چیز نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے, جس دن سے دنیا اللہ نے بنائی ہے, دنیا کی طرف اللہ نے نگاہ بھر کے بھی کبھی نہیں دیکھا. یہ ذلیل دنیا, یہ نکمی ناپاک دنیا میرے پاس آئے, میرا بھاؤ بڑھاوے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوب سمجھایا. صحابہ ساتھ جا رہے ہیں, راستے میں کچر کنڈی آ گئی. اس کچر کنڈی کے اندر ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہے, پیٹ پھولا ہوا ہے اور بدن سڑ رہا ہے اور کیڑے پڑنے. آپ نے صحابہ کو روک دیا, او میرے صحابہ ذرا بتاؤ یہ بکری کے بچے کے مالک کی نگاہ میں اس کا کیا بھاؤ ہے؟ بولے یا رسول اللہ, مرنے کے بعد کیا بھاؤ؟ اس کا پھینک دانا بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ بے قیمت ہے. ارے کس بھاؤ میں لوں گے؟ بولے یا رسول اللہ, یہ سڑا ہوا بدبودار کیڑے آ رہے, کون لے کس بھاؤ میں لے؟ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اللہ کی نگاہ میں دنیا اس سے زیادہ بے قیمت ہے. مال آئے ہمارا بھاؤ بڑھ جائے, دکان ہاتھ لگ جائے ہماری قیمت بڑھ جائے, بلڈنگ بنگلہ مل جائے ہمارا بھاؤ بڑھ جائے. نہیں میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں, بھاؤ کو بڑھانے والی جو چیز ہے وہ 1.25 لاکھ نبی لے کر آئے, اور نبیوں کے نبی اور رسولوں کے رسول آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. وہ ہے انسان کی قیمت بڑھانے والی چیز. وہ کیا ہے؟ بولے سب سے پہلی چیز حضور پاک علیہ السلام جو اللہ کے پاس سے لے کر آئے وہ ایمان کی دولت ہے.
ایمان ہے جو ہر ایک کا بھاؤ بڑھائے گا. امیر اگر اس کے اندر ایمان، اس کی قیمت بے پناہ. غریب اس کے اندر ایمان، اس کی قیمت بے پناہ. مالدار اس کے اندر ایمان، اس کی قیمت بے پناہ. فقر فاقوں میں اس کے اندر ایمان. ایمان انسانوں کا بھاؤ بڑھاتا ہے کہ ایمان سے انسان کی قیمت بڑھتی ہے اور انسان صرف قیمتی نہیں بنتا. اللہ کا قرآن ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہے عزت تمہیں دیں گے شرط یہ کہ دلوں کے اندر ایمان ہو. دنیا کا مالک تمہیں بنائیں گے شرط یہ کہ دلوں کے اندر ایمان ہو. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ دین کی محنت، دعوت کی محنت، گھر گھر کنڈی بجانے والی محنت اور گھر گھر جا کے ملاقاتیں کرنے والی محنت اور 3 دن کے اللہ کے راستے میں نکلنے والی محنت اور چلے میں بستر لے کے پھرنے والی محنت اور 40 دن کا سفر اور 4 مہینے کا سفر کرنے والی اس محنت کے ذریعے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہا جا رہا ہے. اللہ کرے ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. میرے بزرگوں، بھائیوں، اللہ کی قسم ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہونے میں تو دیر لگے گی. ساری دنیا کا دل کا رخ ہماری طرف ہو، اللہ کرے اس میں دیر لگنے والی نہیں. صحابہ بڑے سمجھدار تھے، صحابہ کرام نے اس کی کوشش کی تھی ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. اللہ نے کسی کو دھندے بیپار سے نہیں روکا، اللہ نے کسی کو محنت مزدوری سے نہیں روکا، اللہ نے کسی کو گھر دکان مکان سے نہیں روکا، لیکن اللہ نے ایک شرط لگائی، دکان میں جاؤ، دکان میں رہو، دل کرو اللہ کی طرف. مکان میں رہو، دل کرو اللہ کی طرف. مال میں رہو، دل کرو اللہ کی طرف. بیپار میں رہو، دل کرو اللہ کی طرف. یہ شرط اللہ نے لگائی کہ تمہاری کامیابی کی بنیاد یہ ہے کہ تمہارے دل کرو اللہ کی طرف ہو. بس کہ کاروبار کر رہے ہیں اور دل کے اندر ٹھانٹے مارا یہ یقین، عزت دینے والے اللہ، ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ، مسائل کو حل کرنے والے اللہ، حالات کو درست کرنے والے اللہ، ڈگری کو بنانے والے اللہ. ایک تاجر تجارت اللہ کی یقین کے ساتھ کرے گا، اللہ کی قسم اللہ کی زمین پر اس سے اچھا تاجر کوئی نہیں ہوگا. اس کے پاس ایمانداری ہوگی، اس کے پاس دیانتداری ہوگی، اس کے پاس امانت داری ہوگی، اس کے سنگ اللہ کی مدد ہوگی، اس کے سنگ اللہ کی حفاظت ہوگی، اس کے سنگ اللہ کی غیبی طاقت ہوگی. یہ تاجر اللہ کی یقین کے ساتھ تجارت کر رہا ہوگا اور قرآن اس کی تعریف کر رہا ہوگا. یہ تاجر ہیں، تاجر نہیں، یہ جوان ہیں اور جوان نہیں، جوان مرد ہیں. ان کی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. اللہ کی یقین کے ساتھ جب آدمی دھندا کرے گا تو پاکٹ سے پیسہ نکالنے کی اسکیم نہیں بنائے گا، یہ صحیح چیز گراہک تک پہنچانے کی اسکیم بنائے گا کہ اس کے پیسے سے میرا کام بننے والا نہیں، کام بنانے والے اللہ. جتنا پیسہ لے رہا ہوں اتنے کا سامان جانا چاہیے، سامان میں ملاوٹ نہ ہو، سامان میں کوئی نقص نہ ہو، سامان اچھے سے اچھا جاوے اور اس دل سے دعائیں دیتا جائے کہ صحیح چیز ملی، صحیح دام میں ملی. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہم سب مل کر جب ایمان کی محنت کر رہے تھے، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر تھا، ہماری نگاہیں اللہ کی ذات پر جمی ہوئی تھی، ہماری امیدیں اللہ کی ذات سے بندھی ہوئی تھی. اللہ کی قسم اللہ کی زمین پہ سامان لینے کسی قوم کا آتا تھا، وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، وہ عیسائی ہو یا مجوسی ہو، ہر ایک کے گھر سے نکلنے سے پہلے گھر کی ہر عورت اس کو سمجھاتی تھی، بیٹے سامان ضرور لانا لیکن میاں بھائی سے لانا. کس سے لانا؟ ارے کس سے لانا؟ بیٹے سامان ضرور لانا لیکن ایمان والے سے لانا. اب بیٹا سوال کرا ہے کہ اماں، او دادی، او نانی، کیوں یہ شرط لگاتی ہے کہ سامان لاؤ ایمان والے سے لاؤ؟ اس لیے کہ بیٹا یہ اس کے پاس اللہ کا یقین ہے، یہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، یہ پیسے کا پجاری نہیں ہے، اس کا یقین پیسے پر نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ملاوٹ نہیں کرتا، یہ غمن نہیں کرتا، یہ سخت بات نہیں کرتا. اس کے پاس میٹھے بول بھی ہوں گے اور اس کے پاس اچھا سامان بھی ہوگا. ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا میرے بزرگوں، بھائیوں، عجیب رعب تھا آپ کا، عجیب دبدبہ تھا آپ کا، عجیب شان تھی آپ کی. کیا شان کی زندگی آپ گزار رہے تھے. ہر خریدنے والا کہتا تھا کاش سامان ایمان والے سے مل جاوے، اور ہر سامان بیچنے والا کہتا تھا کاش میرا سامان ایمان والے کے ہاتھ میں چلا جاوے. آپ کی محبوبیت عرش پہ بھی تھی، آپ کی محبوبیت فرش پہ بھی تھی. آپ عرش کے بھی پیارے، آپ فرش کے بھی پیارے.
آسمان بھی آپ کے دیوانے اور زمین کی ساری مخلوق آپ کی دیوانی تھی. عرش والا بھی آپ کی سنتا تھا, فرش والے بھی آپ کی سن رہے تھے, اس لیے کہ آپ کا یقین اللہ پر تھا. ہم نے محنت کر کے ایمان کو بنا لیا تھا, ہم نے محنت کر کے ایمان کو بٹور لیا تھا, ہم نے محنت کر کے ایمان کو سیکھ لیا تھا. ایمان کے لیے بستر ہم نے باندھے تھے, ایمان کے لیے گھر گھر کی کنڈی ہم نے بجائی تھی, ایمان کی صدا ہر جگہ لگائی تھی, ایمان کی دعوت ہر ایک کے کان تک پہنچائی تھی, ہر ایک کو سمجھایا تھا. اے لوگوں, عزت دینے والے اللہ ہیں, مسائل کو حل کرنے والے اللہ ہیں, ضرورتوں کے پورے کرنے والے اللہ ہیں. جب یہ دعوت ہم دے رہے تھے, ہمارا دل اندر سے کہہ رہا تھا کام کسی سے نہیں بنے گا, کام تو اللہ کے بنانے سے بنے گا. ہم سے چوک کی ہوگی, ہم نے ایمان سیکھنا ہی چھوڑ دیا, ہم نے ایمان کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا, ہم نے ایمان کی محنت کے لیے اور ایمان کو دل میں اتارنے کے لیے بستر باندھنا ہی چھوڑ دیا, ہم نے ایمان کے لیے سفر کرنا ہی چھوڑ دیا. میرے بزرگوں بھائیوں, جس ایمان کے سیکھنے سکھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی بستر بندوائے تھے, مدینے والوں کے سفر کرائے تھے, ہر ایک کو مدینے سے نکالا تھا, ہر ایک کو مکہ چھڑوایا تھا, وہ محنت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. قسم اللہ کی, یہ دین کی محنت, یہ ایمان کے بنانے کی محنت, یہ ایمان کی سیکھنے کی محنت, یہ اللہ کو دلوں میں بسانے والی محنت, یہ اللہ پر یقین جمانے والی محنت, یہ اللہ کو ساتھ کرانے والی محنت چھوٹنے کی وجہ سے آج اللہ کی زمین پر ہم بے قیمت. ورنہ آپ قیمتی نہیں, اللہ کی قسم, آپ کے پیر میں جو چپل آتی وہ بھی قیمتی, اور چپل قیمتی نہیں, چپل سے جو آواز نکلتی وہ بھی قیمتی تھی. اللہ کو آپ سے بھی پیار, آپ کے پیر کی چپل سے بھی پیار, اور چپل کی آواز سے بھی پیار تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور دنیا میں آ کے بلال سے کہہ رہے, بلال یہ تو بتا, میں جنت میں جب جا رہا تھا تیرے کھڑاؤں کی آواز میرے کان میں آ رہی تھی. اللہ کو کیسا پیار بلال سے. بلال گورا چٹا نہیں ہے, بلال کالا کلوٹا ہے, بلال کی ناک نتی ہے, بلال کے ہونٹ موٹے ہیں, بلال قوم کا غلام ہے, بلال غربت میں غریبی میں ہے, لیکن بلال نے ایسا اللہ سے پیار کیا اور ایسا اپنا ایمان بنا لیا اور ایسا اللہ کا یقین دلوں میں اتار لیا, اور ایمان کو بنانے کے لیے اتنے پتھر کھائے اور ایمان کو بنانے کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی, لیکن ایمان بن گیا اور ایمان دل میں اتر گیا. اب بلال دھرتی پہ چلتا ہے اور فرش پہ چلتا ہے, اللہ اس کی آواز عرش پہ لے جاتا ہے, اس کی نہیں, اس کے پیروں کی جوتوں کی آواز ہے. میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں, اس لیے ہماری آپ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے, یہ سارا مجمع نیت کر لے, ایمان سیکھیں گے انشاءاللہ. میرے بزرگوں بھائیوں, جس دن میرے اور آپ کے دل میں ایمان آ جائے گا, اللہ کی قسم عرش کی مدد فرش پہ آ جائے گی. جس دن ہم اور آپ ایمان سیکھ لیں گے, ہم سے زیادہ پیارا, ہم سے زیادہ محبوب, ہم سے زیادہ قیمتی اللہ کی زمین پہ کوئی نہیں ہوگا. یہ ہماری پہلی ضرورت ہے. ایمان کیسے سیکھا جائے گا, ایمان کہاں سیکھا جائے گا, ایمان کے سیکھنے کا راستہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گھر کی کنڈی بجوائی اور گھر گھر ایمان کا پیغام پہنچوایا کہ ہر گھر کی کنڈی بجاؤ اللہ کے لیے, ہر مرد تک آواز پہنچاؤ اللہ کے لیے. اللہ سے ہوتا, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ کرتے ہیں, اللہ کا غیر نہیں کرتا. اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے غیر کے ہاتھ میں کچھ نہیں. ایسے حضرت عمر فرماتے ہیں, ہم نے پہلے ایمان سیکھا, بعد میں قرآن سیکھا. ہمیں پہلے ایمان سکھایا گیا. ایمان اتنی بڑی طاقت ہے, ایمان اتنا قیمتی سرمایہ ہے, جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے تو یہ زبان جھوٹ نہیں بول سکتی, یہ زبان گالی نہیں بول سکتی, یہ زبان گانا نہیں گا سکتی, یہ زبان کسی کا دل نہیں دکھا سکتی. اللہ کی قسم, دل میں ایمان اترنے کے بعد زبان وہ بولے گی جو اللہ چاہیں گے. یہ سارا مجمع نیت کر لے, ایمان کو سیکھیں گے انشاءاللہ. ارے بھائی سیکھیں گے انشاءاللہ, بولنے کو بھی تیار ہیں. ارے بھائی سیکھیں گے سب انشاءاللہ. میرے بزرگوں, اللہ کی قسم, اللہ کو پہچان لیں, اللہ پر یقین جما لیں, اللہ کو اپنا بنا لیں, اللہ کا یقین دلوں میں اتار لیں, بس پھر دیکھو اللہ کی مدد کے دروازے, اللہ کی مدد کے دروازے, اللہ کی نصرت کے دروازے. اللہ کیسی مدد کریں گے اور اللہ کیسی بگڑی بنائیں گے اور اللہ کیسی پریشانیاں ہٹائیں گے, خدا پاک کی قسم آپ دنگ رہ جاؤ گے.
اللہ نے مدد کی ہے، اللہ مدد آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ خدا مدد کریں گے. لیکن اللہ کی مدد کے وعدے دلوں میں ایمان اترنے کے بعد، دلوں میں ایمان یہ جو زبان کا میرا بول ہے یہ دل میں آ جائے، دل اندر سے کہے عزت دینے والے اللہ، کام بنانے والے اللہ، مسائل کو حل کرنے والے اللہ، ضرورتوں کو پوری کرنے والے اللہ، بیماری اور شفا کے مالک اللہ، موت اور حیات کے مالک اللہ. یہ بات دل میں اتر جائے اور اس بات کی نیت کرو، اس کی آواز خوب لگائیں گے انشاءاللہ. ارے بھائی لگائیں گے، سب کہیں سب سے ہوگا اور ہم سب سے کہیں رب سے ہوگا. سب کہیں سب کو مناؤ اور ہم سب سے کہیں گے ہمارے رب کو مناؤ. سب کہیں گے سب ساتھ ہوں گے کام بنے گا اور ہم سب سے کہیں گے میرا رب ساتھ ہوگا تو کام بنیں گے. میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ کی طاقت بڑی طاقت ہے. اللہ کو ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کو ساتھ کرنے کے لیے اور اللہ کی طاقت کو ساتھ کرنے کے لیے اللہ پر یقین، اللہ پر یقین. بڑی آسان محنت ہے، بڑی سیدھی سادی محنت ہے. اللہ اس کو سیکھنے کی توفیق دے دے، اللہ اس کو کرنے کی توفیق دے دے. اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا وقت نکالنا پڑے گا، تھوڑا سفر کرنا پڑے گا، تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، ذرا گھر گھر جانا پڑے گا، اپنے کو نیچے لانا پڑے گا اور ہر ایک کو اللہ کی بات سمجھانا پڑے گا. اب اللہ کیسے ساتھ ہوں گے اور اللہ کیسے عزت دیں گے اور اللہ کی مددیں کیسے آئیں گی، اس کے لیے اللہ نے شرط لگا دیا محمد رسول اللہ. کیا کرو کہ پہلا کام تو اللہ کا یقین دلوں میں اتارو اور دوسرا کام یہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک محمد رسول اللہ کا طریقہ زندگی میں لے لو. میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ کو سب سے زیادہ پیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر سنت. ہمیں اپنی زندگی کو حضور پاک علیہ السلام کی زندگی سے ملانا پڑے گا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا وہ پیارا طریقہ اللہ کے پاس سے لے کر آئے. اللہ کی قسم، اللہ کی نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، اللہ کے نبی کی ایک سنت اللہ کو اللہ کے عرش سے زیادہ پیاری ہے. ایک سنت. ہم اس بات کی نیت کریں حضور پاک علیہ السلام کی پیاری زندگی سیکھیں گے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں زندگی میں آنے میں دیر ہے، اللہ کی مدد کے دروازے کھلنے میں کوئی دیر نہیں. یہ سارا مجمع نیت کر لیں، دنیا میں جیئیں گے نبی کا غلام بن کر جیئیں گے، دنیا میں جیئیں گے نبی کا رنگ میں رنگ کر جیئیں گے اور دنیا میں جیئیں گے نبی کا ڈھنگ لے کر جیئیں گے انشاءاللہ. قربان جاؤ اللہ پر. اللہ کو چونکہ ہم سے پیار ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرط آسان لگائی، مشکل نہیں لگائی. اگر اللہ یوں کہتے اس کی چال چلو، ہم پریشان ہو جاتے کہ کس کی چلے. واہ رے اللہ واہ، اللہ نے آسان کیا. کسی کی چال مت چلنا، چال ایک کی چلنا جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ. کسی کا رنگ مت لینا، رنگ ایک کا لینا جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ. فالو کسی کو مت کرنا، ایک کو کرنا جن کا نام ہے محمد رسول اللہ. بس تمہارے لیے کافی ہے، تم ایک کے پیچھے چلنا. اللہ کہہ رہے ہیں میری عزت و جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، اگر تم میرے نبی کا دامن تھامو گے ساری دنیا تمہارا دامن تھام لے گی. تم میرے نبی کے پیچھے چلو گے ساری دنیا کو تمہارے پیچھے چلاؤں گا. تم میرے نبی کی بات سنو گے ساری دنیا تمہاری سنے گی. تم میرے نبی کی بات مانو گے ساری دنیا تمہاری بات مانے گی. میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ مجھے آپ کو سبھی کو معاف کر دے. ہم نے اور آپ نے سب سیکھ لیا، حضور پاک علیہ السلام کی پیاری زندگی کو نہیں سیکھا. آسان زندگی، پیاری زندگی، نورانی زندگی، روحانی زندگی، اللہ کو پسند آنے والی زندگی، اللہ کی عرش کی مدد کو فرض پہ کھینچنے والی زندگی ہم نے نہیں سیکھی. اتنی آسان زندگی حضور پاک علیہ السلام لے کر آئے. ایک آدمی کے نہ تو ہاتھ ہے نہ دو پیر ہیں، سائیکل نہیں چلا سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم حضور پاک علیہ السلام کی ہر سنت کو اپنا سکتا ہے. ایسی پیاری زندگی لے کر آئے، لیکن ہم پریشان اس لیے ہم نے حضور پاک علیہ السلام کی پیاری زندگی کو نہیں سیکھا ہے. اس سے میرے بزرگوں بھائی اور دوستوں، صحابہ بڑے سمجھدار تھے. صحابہ نے آپ سے پٹی باندھ لی اور حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. اللہ نے بھی طے کر لیا میرے صحابہ تم میرے نبی کے پیچھے چل رہے ہو، قیامت تک کے آنے والوں کو تمہارے پیچھے چلاؤں گا.
اور میرے عزت و جلال کی قسم، میں نے یہ بات قسم کھا لی، جب تک کوئی صحابہ کے پیچھے نہیں چلے گا میں دنیا میں عزت اور چین کا ساتھ نہیں لینے دوں گا۔ اس سے میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، سیکھنے کی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، سیکھنے کی جو چیز ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کی پیاری زندگی ہے۔ ایسا پیارا نبی اور ایسی پیاری زندگی لے کر آیا، لیکن ہم نے وہ زندگی کو نہیں اپنایا۔ جس وقت ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر حضور پاک علیہ السلام کا پیارا طریقہ تھا، اللہ نے کیسی برکت کے دہانے کھولے تھے، ہر مسلمان کے پاس اتنا مال تھا اور مال میں اتنی برکت تھی، ہر مسلمان زکات دینے والا تھا، لینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ شہر میں جس کے پاس جاؤ، بھائی زکات کی رقم ہے، بولے ہاں میرے پاس بھی ہے، کوئی ہو تو بتاؤ۔ شہر والے زکات کی رقم جمع کرتے، چلو دیہات پہ جائیں گے، گاؤں کھیڑے والوں کو دیں گے، راستے میں گاؤں کھیڑے والے ملتے ہیں، کیا ہوا خیریت؟ بولے ہاں بھائی، شہر میں اللہ نے اتنی برکتیں دی ہیں ایمان کی برکت سے، اور شہر میں اللہ نے اتنی برکتیں دی ہیں حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے کی برکت سے، اور شہر میں اللہ نے اتنی برکتیں دی ہیں 5 نماز کی پابندی کی برکت سے، ہر ایک کے پاس زکات ہے، دینے والا ہر ایک ہے، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم دیہات کی طرف جا رہے ہیں، دیہات میں غربت ہوتی ہے، غریبی، بے روزگاری ہوتی ہے، زکات کی رقم کھپ جائے گی، لگ جائے گی، دیہاتی کہنے لگے سنو سنو، ہمارے گاؤں میں ہر ایک کے پاس اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، ہمارے گاؤں کے اندر ہر ایک کی زندگی کے اندر پیارے نبی کی پیاری سنت ہے، گاؤں کے اندر 100% نمازی ہیں، اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، گاؤں میں ہر ایک زکات دینے والا، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم گاؤں سے زکات کی رقم جمع حکم کر کے شہر کی طرف نکلے تھے، شہر میں بڑی آبادی ہوتی ہے، بے روزگاری ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے، چلو شہر میں بانٹ دیں گے، واہ اللہ واہ، کیسی برکتیں اللہ دے رہا تھا، زکات دینے والا ہر ایک تھا، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اور امن کیسا، امن کیسا، اللہ اکبر، آپ کو کسی کی بہو بیٹی کا سڑک پہ گزرنا مشکل۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، جب ہمارے پاس کامل ایمان تھا اور ہمارے پاس پیارے نبی کی پیاری سنتیں، پیاری زندگی تھی، اور ہماری زندگیاں نماز کی پابند تھی، ہم نمازوں کا اہتمام کر رہے تھے، ایسا اللہ نے امن کی چادر بچھائی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی، اعلیٰ درجے کا ایمان اور حضور پاک علیہ السلام کی پیاری زندگی اور نمازوں کا اہتمام اور اپنی ذات کو دین پر لانا، جب اس پر تم آ جاؤ گے اللہ امن کی چادر بچھا دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر اونٹ پر ایک لڑکی سونے چاندی میں لدی ہوئی ہے، آپ نے پوچھا بیٹیا کہاں سے آئی؟ بولے امیر المومنین یمن سے آئی ہوں، عمرہ کرنے آئی ہوں۔ کون تیرے ساتھ ہے؟ بولے اللہ کے علاوہ کوئی میرے ساتھ نہیں۔ بیٹی یہ بتا یمن سے لے کے مکے مدینے تک کا سفر تو نے کیسے پایا؟ کہنے لگے امیر المومنین اللہ کی قسم یمن سے یہاں تک آئے ہوں، پورا راستہ ایسا پایا جیسے ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہے ہوں، اس پورے سفر میں نگاہ اٹھا کے دیکھنے والا کوئی مجھے نظر نہیں آیا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ایک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت سکھائی تھی، گھر گھر کی کنڈی بجانا سکھایا تھا، ہر گھر میں اللہ کی بات پہنچانا سکھایا تھا، ہر ایک کو اللہ کا پیغام سنانا سکھایا تھا، ہر ایک کو اللہ کی بات سمجھانا سکھایا تھا۔ یہ دین کی محنت ہم سے چھوٹ گئی۔ اس کے چھوٹنے کا نقصان، اس کے چھوٹنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا دلوں سے اللہ کا یقین رخصت ہو گیا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام کا پیارا طریقہ زندگی سے نکل گیا۔ تیسرا نقصان یہ ہوا 100% نمازی تھے، آج کتنے فیصد نمازی ہیں وہ آپ ہم خوب جانتے ہیں، اور جو نمازی ہیں ان کی نماز کیسی ہے وہ نمازی جانتے ہیں۔ پہلے ہماری نماز ایسی نماز تھی مصلی بچھانے میں دیر ہے، اللہ کے عرش کے دروازے کھلنے میں دیر نہیں۔ مصلی مرد بچھائے یا عورت بچھاوے، مصلی باپ بچھائے یا بیٹا بچھائے، کوئی مصلی بچھا دے، مصلی بچھانے میں تو دیر لگے گی اور نیت باندھنے میں دیر لگے گی، اللہ کی مدد کے آنے میں دیر نہیں لگتی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پردہ نشین عورت، جوان اکلوتا بیٹا مر گیا اور کفن میں تیار ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نماز جنازہ پڑھانے آ گئے، ماں کو خبر دی گئی بیٹا مر گیا، بولے ذرا رک جائیں۔
ایسا ایمان سیکھ لیا، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو اتنا پکڑ لیا اور اپنی نمازوں کو اتنا جاندار بنا لیا. ماں آئی، بیٹے کا کفن کھولا، پیر کا انگوٹھا پکڑا، آسمان کی طرف نگاہ کی ہے، زبان سے دعا کے الفاظ بول نہیں پائی، بیٹا کفن پھاڑ کے اٹھ کے بیٹھ گیا. اتنی بڑی زندگی بیٹے کی اللہ سے مانگ لی. ماں پہلے مری، بیٹا برسوں کے بعد مرا ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستو، یہ محنت جس کے لیے آپ کو بلایا، یہ محنت جس کے لیے آپ کو جمع کیا، آسان محنت، سیدھی سادی محنت ہے. اور وہ محنت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھتے ہر مسلمان کو سکھائی تھی. کلمہ پڑھتے ہر مسلمان کو اس محنت میں لگایا تھا. میرے بزرگوں، بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو سمجھایا تھا، دیکھو جس محنت کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، میں آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نبیوں کو یہ محنت لے کے بھیجا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ختم نبوت کے صدقے میں قسم کھا لی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ نبیوں والا کام آپ کی امت کے ہاتھ سے چلایا جائے گا. آپ نے کبھی سوچا سمجھا کہ نبیوں والے کام کے لیے اللہ نے نبی کے باپ کو نہیں استعمال کیا، نبیوں والے کام کے لیے اللہ نے نبی کی بیوی کو نہیں لیا، نبیوں والے کام کے لیے اللہ نے نبی کے بھائی کو نہیں لیا، یہ کام صرف اللہ نے نبیوں سے لیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس دعوت دینے جا رہے ہیں، زبان میں لکنتیں، صحیح بات سمجھا نہیں سکتے ہیں. آپ نے کہا یا اللہ، میرا بھائی ہارون ہے، بڑی اچھی بات کرتا ہے، زبان بہت اچھی ہے، میری زبان میں لکنت ہے، اس کو میرے ساتھ کر دیجیے. تو اللہ ساتھ نہیں کر رہے کہ کام نبیوں والا ہے، ہر ایک نہیں کرے گا. ٹھیک ہے تیرا بھائی ہے، لیکن یہ وہ کام نہیں کرے گا جو تو کر رہا ہے. کیا کریں؟ بولے ہارون کو پہلے نبی بنائیں گے، بعد میں نبیوں والا کام تھمائیں گے. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو پہلے نبی بنایا، پھر نبی کے سنگ نبی کے کام میں لگایا. میرے بزرگوں، بھائیوں، ہم آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا احسان مانیں، اللہ کا کرم مانیں. اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کے ختم نبوت کے صدقے میں ہر مسلمان کو کلمہ پڑھتے 1.25 لاکھ نبیوں والی محنت، 2 لاکھ نبیوں والی محنت، اللہ کی مدد کو ساتھ کرنے والی محنت، اللہ کو سب سے زیادہ پسند آنے والی محنت اللہ نے سب کو دے دی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تو تقریباً 11 سال کے بعد دیے، کلمہ پڑھتی نبیوں والا کام دیا. اور آگے کی سعادت اور خوش نصیبی کی بات یہ کہ کام صرف مردوں کو نہیں دیا، کام صرف مردوں کو. آپ دیکھو قرآن اٹھا کے دنیا میں نبی کوئی عورت نہیں ہے، مرد ہے، عورت نہیں ہے. لیکن قربان جاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے میں نبیوں والا کام مردوں کو بھی، نبیوں والا کام عورتوں کو بھی، نبیوں والا کام بچوں کو بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو سکھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں میں سب سے پہلے یہ کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سکھایا. اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے پوری کی پوری امت کو 11 سال کے بعد نماز دی ہے، کلمہ پڑھتی ایمان میں طاقت پیدا کرنے والی دعوت کا کام دی. 11 سال تک کیا تھا؟ ایمان والوں گھر گھر جاؤ، ہر گھر کی کنڈی بجاؤ، ہر ایک گھر تک اللہ کی بات پہنچاؤ، ہر ایک کو اللہ کی طاقت سمجھاؤ، ہر ایک کو اللہ کی بڑائی سمجھاؤ، ہر ایک کو اللہ کا نام لینا سمجھاؤ، ہر ایک کو اللہ کی طرف بلاؤ. یہ کام نبیوں والا تھا، یہ کام اللہ نے ہمیں دیا تھا. اللہ کو سب سے زیادہ پسند کام، اللہ کی نگاہ میں سب سے قیمتی کام، اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا کام، اللہ کے دین کی محنت والا کام. میرے بزرگوں، بھائیوں، اللہ مجھے آپ کو سبھی کو معاف کر دے، یہ کام ہم سے چھوٹ گیا، یہ کام ہم سے چھوٹ گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہمارے دلوں سے اللہ رخصت ہو گیا. وہ ایمان والے کا دل، جس دل کو اللہ نے بیت اللہ بنایا تھا، اپنا گھر بنایا تھا، اور اللہ خود فرما رہے تھے میں اتنا بڑا کہیں نہیں سنبھال سکتا، او میرے بندے، او میری بندی، تیرا دل ایسا بنایا میں سما جاتا ہوں.
اللہ نے ایمان والے کے دل کو بیت اللہ بنایا تھا کہ میں کہیں نہیں سما سکتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. ہم جب دین کی محنت کر رہے تھے اور گھر گھر کی کنڈی بجا رہے تھے, محلوں میں گشت لگا رہے تھے اور اللہ کے راستے میں جماعتوں میں پھر رہے تھے, میرے بزرگوں بھائیوں اللہ کی قسم ہمارے دل میں اللہ تھا, ہمارے دل میں اللہ تھا. اور اللہ نے قسم کھائی تھی اگر تمہارے دل میں اللہ آ گیا اور تم نے اپنے دل میں اللہ کو بسا لیا, سب کے دل میں تم کو بسا دوں گا. آسمان ہم سے پیار کر رہا تھا, زمین ہم سے پیار کر رہی تھی, آسمان ہماری سن رہا تھا, زمین ہماری سن رہی تھی, اسے کہ ہم اللہ رسول کی سن رہے تھے. آج ہمارے اولاد ہماری سننے کو تیار نہیں, آج ہماری بیوی ہماری سننے کو تیار نہیں, آج ہمارا نوکر ہماری سننے کو, کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ رسول کی سننا چھوڑ دیا. ورنہ بزرگوں بھائیوں مسلمان تو وہ تھا جس کی سب سنتے تھے. صحابہ کی جماعت نکلی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور بارش خوب تیز برس رہی ہے, خوب تیز بارش, سب کے پاس سامان. ایک صحابی ایسے غریب تھے ان کے پاس کوئی سامان نہیں سوائے تن کے جوڑے کے. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بارش کیوں برسانے وہ آپ جانے, آپ کا کام. میں تو آپ سے اتنی درخواست کرتا ہوں بارش خوب برسے, میرے انگ پہ قطرہ بھی نہ گرے. منزل کا پورا سفر کر لیا. جب سفر پہ پہنچے سب ساتھی گیلے ہیں اور یہ سوکھے ہیں, سب پریشان کہ بھئی کہاں سے آئے؟ بولے آپ کے ساتھ آئے. کیا ہوا؟ بولے میں نے اللہ سے ایسی معاملہ کر لیا. میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں دعا مانگنے میں دیر لگتی تھی, اللہ کے پورا کرنے میں دیر نہیں لگتی تھی. جماعت سفر سے واپس آئی, حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنی اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا, جو دعا اپنے لیے کی تھی وہ سب کے لیے کر لیتے, سب سوکھ جاتے. میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں آپ کی کون نہیں سنتا تھا, ساری دنیا تمہاری سن رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زمین میں زلزلہ آیا, زمین میں جھٹکے لیے, حضرت عمر نے ایک لات ماری کہ زمین ہلتی ہے, عمر موجود ہے. اللہ رسول کی سننے والا, اللہ رسول کی ماننے والا, ایمان کو دل میں سجانے والا, نبی کی سنتوں پہ چلنے والا, خدا کے سامنے سجدے کرنے والا موجود, تو ہلتی ہے. مسلمان کی ایک لات نے زمین کے زلزلے کو روک دیا تھا, ایک لات نے. مصر کا پانی سوکھ جائے, پانی نہ آوے, جوان لڑکی سونے چاندی کے زیور کے ساتھ بھیج دی جائے پھر پانی آوے. حضرت عمر سے شکایت کی گئی. حضرت عمر نے میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں دریا کے نام پرچہ لکھا. آپ انداز لگاؤ, پرچہ جا رہا دریا کے نام, اور عمر بھیج رہے کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں اگر میرے اللہ کے حکم سے بہتی ہے بہنا جاری کر, اور اپنی مرضی سے بہتی ہے تیری کوئی ضرورت نہیں. اور فرمایا کہ لڑکی بھیجتی دی جائے گی. اب میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں یہ پرچہ ڈالنے میں تو دیر لگی ہے, پانی آنے میں دیر نہیں لگی. 16 فٹ اونچا پانی آ گیا. پانی ایسا ہے کہ آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا. سب آپ کی سن رہے تھے, کیا ہوا؟ اللہ کے پیارے نبی کا پیارا کام چھوٹ گیا, اللہ کے دین کی محنت چھوٹ گئی. گھر گھر جانا چھوڑ دیا, گھر گھر کی کنڈی بجانا چھوڑ دیا, گھر گھر اللہ کی بات سنانا چھوڑ دیا, گھر گھر اللہ کی بات پہنچانا چھوڑ دیا, ہر ایک کو کلمہ سکھانا چھوڑ دیا, ہر ایک کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا, اللہ کے دین کے لیے بستر باندھنا چھوڑ دیا, اللہ کے دین کے لیے سفر کرنا چھوڑ دیا. جب ہم دین کی محنت بستی محلوں میں کر رہے تھے, ہماری بستی میں 100% نمازی, بستیوں کا ماحول ایسا تھا اگر بے دین بستی میں آ جاوے دیندار بنے بغیر نہ جاوے, بے ایمان بستی میں آ جاوے ایمان لیے بغیر نہ جاوے, ناپاک بستی میں آ جائے پاک ہوئے بغیر نہ جائے. ہم نے دین کی محنت بستیوں میں بند کر دی, جس کے نتیجے میں ہماری بستیاں آج ایسی بن گئی آدمی پاک آتا ہے ناپاک ہو کے جاتا ہے. گھروں کے اندر سے ایسے پنالے اور ایسے ناپاک پانی کی چھینٹیں آتی ہیں کہ نمازی نماز کو جا رہا ہے اور مسجد چھوڑ کے گھر واپس جا رہا ہے, بولے گندے پانی کی چھینٹیں آئیں, کپڑے ناپاک ہو گئے. میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں ہم بھی بنیں گے, گھر بھی بنے گا, محلہ بھی بنے گا, شہر بھی بنے گا, ملک بھی بنے گا اور عالم بھی بنے گا, اور بننے کا راستہ اللہ کے دین کی محنت ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیارا کام، ایسا سیدھا سادہ کام، ایسا آسان کام لے کر آئے تھے کہ ہر مسلمان کر سکے، ہر مسلمان اس میں لگ سکے، ہر مسلمان اس کو نبھا سکے۔ اللہ مجھے آپ کو معاف کر دے، ہم نے کام چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں، ہم دنیا میں پریشان ہیں، مسائل الجھتے چلے جا رہے ہیں، حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ذلت چھاتی چلی جا رہی ہے۔ کہاں یہ حال تھا، ہاتھ اٹھاتے تھے، دنیا کی قسمت خدا چمکاتے تھے، اب آنسو بہا رہے ہیں، ہماری بگڑی نہیں بن پا رہی۔ اللہ نے دین کی محنت کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا، اللہ نے دین کی محنت کے ساتھ مدد اتارنے کا وعدہ کیا، اللہ نے دین کی محنت کے ساتھ ایمان میں طاقت دینے کا وعدہ کیا، اللہ نے دین کی محنت کے ساتھ نمازوں میں طاقت دینے کا وعدہ کیا۔ جب ہم دین کی محنت کر رہے تھے، ہماری نماز ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، ایسی نماز تھی، راستے میں ایک کلی جا رہا مزدور، بوجھا ڈھونے والا، ایماندار امانت دار تھا، لوگ پیسہ بھی دیتے تھے، سامان بھی دیتے تھے منزل پر پہنچانے کے لیے، اور راستے میں ڈاکو نے پکڑ لیا اور چاقو نکال لیا، ماریں گے اور لوٹیں گے۔ بولے بھائی سب لوٹ لے، مجھے چھوڑ دے۔ بولے نہیں، پہلے مارنا ہے بعد میں لوٹنا ہے۔ بولے ٹھیک ہے، کیا کرنا کر، 2 رکعت پڑھنے دے۔ دین کی محنت یہ تھی، نماز اتنی اچھی تھی، نماز اتنی شاندار تھی، نماز اتنی جاندار تھی، ہر مسلمان نے نماز کو ایسا سیکھ لیا تھا، ہر مسلمان نے نماز کو ایسا سمجھ لیا تھا، ہر مسلمان نے نماز پر ایسا یقین جما لیا تھا اور اپنی نماز کو اتنا اچھا بنا لیا تھا۔ اس قلی نے وہی جنگل میں مصلی بچھایا، 2 رکعت کی نیت باندھی، بس نیت باندھنے میں دیر لگی ہے اور قرآن پاک کو شروع کیا ہے، بس شروع کرتے ایک گھوڑ سوار آیا اور اس نے نیزہ نکالا اور وہ ڈاکو کو مارا۔ جہاں ڈاکو مر کے گرائے، آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے جلدی اپنی نماز پوری کی اور وہ گھوڑ سوار کی طرف دوڑا کہ بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا بتا۔ بولے میں یہ جو قرآن تم نے شروع کیا تھا، اس قرآن کی آیت کا غلام ہوں، تم امن میں ہو، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، ایمان بھی جاندار تھا، نماز بھی جاندار تھی، اخلاق بھی شاندار تھے۔ اس سے بزرگوں بھائیوں، یہ سارا مجمع اس بات کی نیت ارادے کرے، ہم سب انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت میں لگیں گے۔ ارے بھائی لگیں گے انشاءاللہ۔ اس میں لگنے کے بعد دیکھو اللہ کی مدد کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، اللہ کی حفاظت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ اس کام کی یہ برکت ہے، یہ کام میں جب لگیں گے کریں گے، اس کی برکت یہ سب سے پہلے اللہ پاک دلوں میں سکون دیں گے۔ کیا دیں گے بولو؟ دلوں میں سکون۔ آج مال ہے، دل بے چین ہے، آج کاروبار بہت پھیلا ہے، دل بے چین ہے، آج بنگلہ بہت شاندار ہے، دل بے چین ہے، آج اولاد بہت ہے لیکن اولاد والا اولاد سے پریشان ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ محنت لے کر آئے، وہ کام لے کر آئے جو کام 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ نے دیا تھا، جس کام کے ساتھ اللہ کی غیبی پوری طاقت، اللہ کی غیبی پوری مدد، اللہ کی غیبی پوری نصرت، اور یہ کام کی برکت یہ ہے اللہ دلوں میں سکون پیدا کر دے۔ لوگوں کے پاس مال ہوگا، سکون کے لیے خدا ترسائے گا، آپ کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی، اللہ کی قسم اللہ سکون کی گنگا دلوں میں بہائے گا، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا۔ سکون اللہ کے پاس ہے، سکون چیزوں بال ملک مال سامان کے اندر نہیں۔ اگر ملک کے اندر سکون ہوتا، اللہ کا قرآن کبھی نہیں کہتا کہ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ ہے اور بے چین ہے، بے چین ہے، اور ابراہیم علیہ السلام و تسلیم آگ کے سمندر میں ہے لیکن چین ہے، سکون ہے۔ آگ کے سمندر کے اندر سکون ہے اور نمرود باغوں کے اندر بے چین ہے۔ اس کو بے چین کرنے والے بھی اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے دل میں سکون کا سمندر بہانے والے بھی اللہ۔ اللہ نے سکون چین ہمارا اور آپ کا اور اس امت کا حضور پاک علیہ السلام والی دین کی محنت میں رکھا ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، محنت بہت سیدھی سادی آسان ہے، ہر ایک لگ سکتا ہے، ہر ایک کر سکتا ہے، ہر ایک کو سکھا سکتا ہے، ہر ایک سے کرا سکتا ہے۔ یہ محنت پہلے اللہ نے صرف نبیوں کو دی تھی، لیکن حضور پاک علیہ السلام پر قربان جاؤ اور حضور پاک علیہ السلام و تسلیم پر کثرت سے درود پاک پہنچاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی کے صدقے میں اللہ نے نبیوں والا کام پوری امت کو دے دیا۔
کہ مردوں تم بھی کرو مردوں میں، اور عورتوں تم بھی کرو عورتوں میں، اور بچوں تم بھی کرو بچوں میں، سب کو دے دیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹری کے ساتھ نبیوں والا کام کریں گے، انجینئر صاحب آپ انجینئرنگ کے ساتھ نبیوں والا کام کریں گے، اور وکیل صاحب آپ وکالت کے ساتھ نبیوں والا کام کریں گے، اور تاجر صاحب آپ تجارت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کریں گے، اور مزدور صاحب آپ مزدوری کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ یہ کام سب کو دیا، سب کو دیا، یہ کمال ہے اللہ کا۔ اور اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے تو خدا نے سمجھانے کے لیے آسان چیز دے دی۔ جب پیدا ہوئے ایک کان میں اذان کہلوائی اور دوسری کان میں اقامت کہلوائی۔ یہ کیا ہے اذان اقامت؟ اللہ نے کیوں کہلوایا دونوں کانوں میں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے دلوں میں اللہ آ جائے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ تمہیں حضور پاک علیہ السلام والی محنت کو کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کی محنت کی تاثیر یہ ہے کہ دل سے خدا غیروں کو نکال دیتا ہے اور دل میں اللہ اپنی ذات کو بسا دیتا ہے۔ یہ کام اللہ نے ہم کو سب کو دیا ہے۔ اگر کسی مسلمان کی سمجھ میں بات نہ آئے، سمجھانے کے لیے اللہ نے کلمہ دے دیا کہ لا الہ الا اللہ، اس کے ذریعے ہر مسلمان کو سمجھا دیا پورے دین پر چلنا تمہارے ذمے ہے، اور ساتھ میں محمد رسول اللہ بھی تھما دیا کہ ساری دنیا کو دین سمجھانا وہ بھی تمہارے ذمے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو ہم سب کو سمجھائی، میں آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ کام جو خدا نبیوں سے چلاتا تھا، وہ کام جو خدا نبیوں سے لیتا تھا، کون کرے گا؟ بولے ہر کلمہ پڑھنے والا کرے گا۔ سیدھا سادہ کام، آسان کام، بڑی طاقت والا کام، بڑا جاندار کام، اور اتنا آسان ہر ایک کر سکے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستو، اس لیے یہ سارا مجمع نیت کرے، اللہ کے دین کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ کیا ہوگا بزرگوں؟ اس کے کرنے پر میرے بزرگوں، اللہ کی قسم، سب سے پہلے اللہ ہماری دنیا جنت بنائے گا۔ کیا بنائے گا؟ بولو، ارے بولو۔ اللہ دنیا جنت سے مراد کیا؟ جنت سے مراد یہ ہے اللہ دلوں میں سکون ڈال دے گا۔ جیسے جنت کے اندر آدمی بے چین نہیں ہوگا، اس کے بعد چین ہوگا، دنیا کے اندر بھی آدمی کے پاس چین ہوگا، سکون ہوگا۔ اتنا سکون اللہ پاک دے دیں گے، اگر بے چین بھی آپ کے چہرے کو دیکھ لے گا، اللہ کی قسم اللہ دلوں کی بے چینی نکال دے گا، اللہ دلوں کی بے چینی نکال دے گا۔ اگر تنگ دست آدمی تمہیں دیکھ لے اور دعا کر لے، اللہ اس کی تنگی کو مٹا دے گا۔ پھوٹی قسمت والا آپ کے چہرے کو دیکھ لے اور دعا کر لے، خدا اس کی قسمت کو چمکا دے گا۔ حضور پاک علیہ السلام معمولی کام لے کر نہیں آئے، بڑا پیارا کام، اور یہ کام ہم کریں گے تو دنیا تو اللہ ایسی بنائے گا، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ حیاتن طیبہ دیں گے، بہترین زندگی، سکون والی، چین والی، برکتوں والی، راحتوں والی، مدد والی، نصرت والی۔ کیسی زندگی ہوگی؟ لوگوں کے پاس مال ہوگا، کام بگڑ رہے ہوں گے، اور آپ کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی، اور مسائل الجھ گئے، اللہ کی قسم یوں ہاتھ اٹھاؤ یوں کام بنیں گے۔ پیسے ہوتے ہوئے لوگوں کے کام خدا بگاڑ رہا ہوگا، اور آپ کے ہاتھ اٹھانے پر بغیر پیسے کے خدا کام بنا رہا ہوگا۔ اللہ نے دعا کی طاقت دعوت کے ساتھ جوڑی ہے کہ ایمان والے جب نبیوں والے کام کو کریں گے، اللہ نبیوں والی دعا کی طاقت دیں گے۔ بات میری نہیں، میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب میری امت اللہ کے دین کی محنت کرے گی، اللہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح اس کی دعا قبول کرے گی۔ ہماری عورتیں بھی پردہ نشین گھر میں روزانہ تعلیم کے حلقے لگا رہی ہیں، گھر میں بچوں کو ایمان سکھا رہی ہیں، بچوں کو ایمان سمجھا رہی ہیں۔ بیٹے، کرنے والے اللہ، عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے، اور حفاظت کرنے والے اللہ ہیں، اور مدد کرنے والے اللہ ہیں، اور اللہ کی مدد اور اللہ کی حفاظت ساتھ لینے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ عورتیں جو بچوں کو یہ ذہن بنائیں گی، سکھائیں گی، میرے بزرگوں، بھائیوں، اللہ کی قسم ان عورتوں کے پاس دعا والی طاقت ہوگی، ان عورتوں کے پاس دعا والی طاقت ہوگی۔ یہ پردہ نشین عورتیں گھر کی چار دیواری میں ہاتھ اٹھائیں گی، خدا کی مدد کے دروازے کھلوائیں گے۔ صحابہ کرام کی عورتوں کے کام اللہ نے بنا کے دکھائے ہیں کہ گھر میں فاقہ ہے، پردہ نشین عورت گھر میں دعا کر رہی ہے، خدا تندور میں آگ جلا رہے ہیں اور اس میں خود بخود روٹیاں پک رہی ہیں۔
چکی چل رہی ہے، آٹا خود نکل رہا ہے، نہ کوئی چکی چلانے والا نہ کوئی آٹا نکالنے والا. یہ اللہ نے دعا کی قبولیت اس امت کو دین کی محنت کی برکت سے دی تھی. اور میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ کے دین کی محنت کا سب سے بڑا نفع اللہ کی قسم یہ ہے، اس کام کے کرنے پر اور اس کام میں لگنے پر کچھ ملے یا نہ ملے، اللہ والے فرماتے ہیں اللہ موت کے وقت زبان پہ کلمہ جاری کر دیں گے. اسے ہمارے بڑے فرماتے تھے اللہ کے دین کی محنت میں لگو، اللہ کے دین کا کام کرو، اللہ کے دین کی محنت کے لیے اٹھو، اس کام میں لگو گے. میں نہیں کہتا بہت بڑے جنید بغدادی ہو کے مرو گے، اتنی بات ضرور کہتا ہوں اللہ ایمان پر خاتمہ کریں گے. بہت بڑی بات ہے کہ موت کا جب وقت آئے گا تو ملک الموت اکیلا نہیں آئے گا، 500 جنت کے فرشتوں کو لے کر آئے گا. او ایمان کی دکان چھوڑنے والے اور ایمان کی دعوت کو لے کے گھر گھر کنڈی بجانے والے، او اللہ رسول کے پیغام کو سنانے کے لیے محلوں میں گشت لگانے والے، او اللہ کے دین کی محنت کے لیے محلے والوں کو لے کر گاؤں کھیڑوں میں جانے والے، 500 جنت کے فرشتے آئیں گے اور 500 جنت کی خوشخبریاں سنائیں گے. میرے بزرگوں بھائیوں، کیا کہاں سونے، اللہ پاک اس کام سے محبت نصیب فرمائے اور اس کام میں ہمیں لگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کی قیمت اللہ ہم سب کو سمجھا دے. اگر یہ کام کریں گے اللہ موت نہیں دے گا جب تک خدا آنکھوں سے جنت نہ دکھا دے. جنت آنکھوں کے سامنے ہوگی اور ملک الموت روح نکالنے آیا ہوگا. یہ روح نہیں نکالے گا، اللہ پہلے اس کی سجی سلائی جنت اس کو دکھائے گا. جنت پہ حوریں اچھل رہی ہوں گی، جنت پہ پھل ہل رہے ہوں گے، جنت پہ سونے کی مسحری اور دودھ کی نہریں اور شراب کی نہریں اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی اور جنت سجی سجائی تیار ہوگی. حوریں اچھل رہی ہوں گی اس کی ملاقات کے شوق میں یہ جنت کو دیکھے گا. حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں 500 فرشتے جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہوں گے. او اللہ کے دین کی محنت کرنے والے اور گھر گھر کی کنڈی بجانے والے، گھر گھر خدا کا پیغام پہنچانے والے، ایمان والوں کو مسجد میں لانے والے، ایمان والوں کو نماز کی دعوت دینے والے، ایمان والوں کو مسجدیں بلانے والے، حوریں کہیں گی، فرشتے کہیں گے دیکھ حوریں تیرے لیے، دیکھ غلمان تیرے لیے، دیکھ سونے کی مسحریاں تیرے لیے، سونے چاندی کے محل تیرے لیے، یہ دودھ کی نہر بہری تیرے لیے، یہ شہد کی نہر جنت کے فرشتے خوشخبریاں سنا رہے ہوں گے، خدا جنت دکھا رہے ہوں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں روح نکلنے کے لیے ایسا پھڑکے گی جیسا پنجرے کے اندر سے پرندہ نکلنے کے لیے پھڑکتا ہے. میرے بزرگوں بھائیوں، مرنا تو ہے، اللہ کرے اپنی جنت دیکھ کر مرے، اللہ کرے جنت کی خوشخبری لے کے مرے. اللہ پاک ایسی موت ہمیں نصیب فرماوے ہم مرے، ہمارا مرنا ہو اور دھرتی کا رونا ہو. آج تو باپ مرے بیٹا رونے کو تیار نہیں، بیوی مرے شوہر رونے کو تیار نہیں. میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، ایمان والا، گھر گھر کی کنڈی بجانے والا، ہر ایک کو اللہ رسول کی طرف بلانے والا، ہر ایک کو اللہ رسول کی بات سمجھانے والا، اپنا ایمان بنانے والا، نبی کی زندگی سیکھنے والا، نمازوں کے لیے مصلی بچھانے والا، خدا کے سامنے سر جھکانے والا، یہ تو ایسا مرے گا اس کا مرنا نہیں ہوگا. اللہ کی قسم اس کی موت پر زمین بھی روئے گی، اس کی موت پر فرشتے بھی روئیں گے، اس کی موت پر آسمان بھی روئیں گے، زمین کے وہ ٹکڑے روئیں گے جہاں مصلی بچھاتا تھا اور نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. اے اللہ نماز پڑھنے والا گیا، اے اللہ ذکر کرنے والا گیا، اے اللہ تیری کتاب کھول کے قرآن پڑھنے والا گیا، اے اللہ چلتے چلتے کلمہ سیکھنے والا، کلمہ سکھانے والا، تیری بات سنانے والا، تیری طرف بلانے والا، تیری لیے گھر گھر کی کنڈی بجانے والا، تیرا پیغام گلی گلی پہنچانے والا چلا گیا. زمین روئے گی. اللہ وہ موت مجھے آپ کو نصیب فرمائے. ہم مر کے جا رہے ہو اور زمین رو رہی ہو، ہم مر کے جا رہے ہوں اور آسمان رو رہے ہوں. آسمان روئیں گے اے اللہ دین کے لیے آنسو بہانے والا اور دین کے لیے گشت لگانے والا اور قرآن کی تلاوت کرنے والا اور درود و تسبیح پڑھنے والا اور نمازیں پڑھنے والا اور گھر گھر کی کنڈی بجانے والا چلا گیا. آسمان جہاں سے اعمال جاتے تھے وہ آسمان بھی روئیں گے. وہ فرشتے روئیں گے جو کتابیں لکھا کرتے تھے، وہ فرشتے روئیں گے جو روزی لایا کرتے تھے. اللہ سب کو رلا رہے ہوں گے اور اللہ آپ کو اللہ کی قسم ہنسا رہے ہوں گے. موت تو وہ موت ہے آدمی ہنستا ہوا جائے.
دنیا میں آیا روتا ہوا اور جائے روتا ہوا. یہ موت ذلت والی موت ہے. میرے بزرگوں بھائیوں، جتنے نوٹ گنتے گنتے مرے یہ روتے روتے مرے. جتنی دکانیں چلاتے چلاتے مرے یہ روتے روتے مرے. جتنی فیکٹریاں جماتے جماتے مرے یہ روتے روتے مرے. جتنے بنگلے بناتے بناتے مرے یہ روتے روتے مرے. اور جتنے ایمان بناتے بناتے مرے اور جتنے نبی کی پیاری زندگی سیکھتے سیکھتے مرے اور جتنا ذکر تلاوت کرتے کرتے مرے اور جتنا نمازیں پڑھتے پڑھتے مرے اور جتنا کلمہ نماز کی دعوت دیتے دیتے مرے. اللہ کی قسم یہ مرے نہیں، ہنستے ہنستے اللہ کے پاس گئے. ہنستے ہنستے اللہ کے پاس گئے. اور ان کا مرنا نہیں ہوتا ہے. ان کا مرنا سب کا مر جانا ہوتا ہے. زمین بھی رو رہی ہے، آسمان بھی رو رہا ہے، فرشتے بھی رو رہے ہیں، سب روتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جس دن انتقال ہوا ہے، بھیڑے چرانے والا چرواہا جنگل میں اپنی جانوروں کو چرا رہا ہے. اس نے دیکھا ساری بکری بھیڑوں نے چرنا چھوڑ دیا، رونا شروع کر دیا. اس چرواہے نے چیخ ماری، رونے لگا. لوگوں نے کہا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ بولے ایسا لگتا ہے ایمان والا، ایسا لگتا ہے تلاوت قرآن والا، ایسا لگتا ہے اللہ کا ذکر والا، ایسا لگتا ہے اللہ کا پیغام سنانے والا، ایسا لگتا ہے اللہ رسول کی طرف بلانے والا آج رخصت ہو گیا. لوگوں نے نوٹ کیا. اسی وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے. میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، مرنا تو ہے. اللہ پاک ایمان سیکھتے سیکھتے موت دے. اللہ پاک قرآن پڑھتے پڑھتے موت دے. اللہ پاک ذکر کرتے کرتے موت دے. اللہ پاک نماز پڑھتے پڑھتے موت دے. اللہ پاک اللہ رسول کی طرف بلاتے بلاتے موت دے. اللہ پاک کلمے کو پھیلاتے پھیلاتے موت دے. اللہ پاک ہر ایک کو مسجد کی دعوت دیتے دیتے موت دے. ہر ایک کو مسجد کی طرف لاتے لاتے موت دے. یہ موت شان کی موت ہے. یہ موت شان کی موت ہے. ایسے کے پاس جب ملک الموت آتا ہے اللہ کہتے ہیں جا میرے دوست کی روح لے کے آ، جا میرے دوست کی روح لے کے آ. میرے بزرگوں بھائیو دوستو، اور اس کا مرنا نہیں ہوتا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایسا اللہ کے دین کی فکر کرنے والا، ایسا اللہ کے دین کی محنت کرنے والا، ایسا اپنے ایمان کو بچانے والا اور ایمان کو بنانے والا اور ذکر تلاوت کرنے والا اور نمازوں میں دل لگانے والا، اللہ کے بندوں پر رحم کھانے والا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والا، ایسا جب آدمی مرتا ہے میرے بزرگوں بھائیو دوستو، اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے کیا خوشبو لگائیں گے؟ فرشتے جنت کی خوشبو لگا دیتے ہیں. اس کے گھر والے کیا کفن پہنائیں گے؟ فرشتے جنت کا کفن پہنا دیتے ہیں جو نظر کسی کو نہیں آتا، لیکن خبر دینے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے جنازے میں ارے اس کے دوست احباب رشتے دار کیا آئیں گے، کتنے آئیں گے؟ آسمان کے فرشتے ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک صحابی کا جنازہ جا رہا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل جا رہے ہیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا پنجوں کے بل چلنے. فرمائے کہ اس اللہ کے دین کی لیے قربانی دینے والا اور اللہ کے دین کی محنت کرنے والا اور دین کی محنت کرتے کرتے اللہ کے راستے میں شہادت کا جام پینے والا، اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے کہ اللہ کے رسول کو پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. اور میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، تھوڑی سی زندگی ہے، ذرا ایمان سیکھ لیں. تھوڑی سی زندگی ہے، ذرا پیارے نبی کی پیاری زندگی سیکھ لیں. تھوڑی سی زندگی ہے، ذرا نمازیں پڑھ لیں اور ذکر تلاوت کر لیں اور اپنی زندگی کو اچھی سنتوں میں سجا لیں اور دین کی محنت کر لیں. تھوڑی سی زندگی ہے میرے بزرگوں بھائیوں. مرنے کے بعد قبر، اللہ کی قسم ہوگی کسی کے لیے قبر، آپ کے لیے قبر نہیں ہوگی. خدا آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے. قبر میں کیا جائیں گے؟ خدا پہلے جنت کا بستر لگوائیں گے، جنت کی کھڑکی کھلوائیں گے، جنت کی ہوائیں خوشبوئیں پہنچائیں گے اور قبر نہیں ہوگی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے قبر تمہاری جنت کا باغ ہوگی. یہ قبر میں نہیں گیا، یہ تو جنت کے باغ میں چلا گیا. اس نے وقت لگایا ایمان کے سیکھنے میں، اس نے وقت لگایا پیارے نبی کی پیاری زندگی سیکھنے میں، اس نے وقت لگایا قرآن پاک کے پڑھنے اور تلاوت میں، اس نے وقت لگایا اللہ کے ذکر میں، اس نے وقت لگایا مصلے بچھانے میں، اس نے وقت لگایا گھر والوں کی خدمت کرنے میں، اس نے وقت لگایا ہر ایک کو اللہ کی طرف بلانے میں. اس کی قبر نہیں ہوگی، جنت کا باغ ہوگی. میرے بزرگوں بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے سب چلے آتے ہیں، یہ تنہا اکیلا رہتا ہے لیکن خدا اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے. ایک حسین جمیل خوبصورت اس کا دل بہلانے کے قبر میں آ جاتا ہے.
اور وہ آ کے کہتا ہے تو مجھے پہچانتا کون؟ بولے میں نہیں جانتا آپ کون ہیں. کہتے میں اللہ کی کتاب قرآن ہوں، میں اللہ کی کتاب قرآن ہوں، میں تیرا دل بہلانے کے لیے آیا ہوں. قرآن اس کا دل بہلا رہا ہے، قرآن اس کو ہمت دلا رہا ہے. یعنی حساب کتاب کی فریض سے قبر میں آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے پرے ہٹ، تنہائی میں امتحان لیں گے. بولے نا کیا کرنا ہے کرو، اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، میں چھوڑنے والا نہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم خود فرما رہے فرشتے سے دور کھڑے ہو کے امتحان لیں گے، دور کھڑے ہو کے. اب چونکہ سب سے اللہ کی بات کہتا تھا کہ رب اللہ ہے، کرتے اللہ ہیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں، یہی رٹ لگائی تھی، یہی سب کو گن سنایا تھا. یہ کہے گا میرے رب تو اللہ ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دکھائیں گے ان کے بارے میں کیا خیال ہے. اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر حضور پاک علیہ السلام کی پیاری زندگی کو سیکھا تھا، پیارے نبی کی زندگی کو سمجھا تھا، پیارے نبی کی زندگی سکھائی تھی، پیارے نبی کی زندگی سمجھائی تھی. صاف کہہ دے گا یہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کے بارے میں سوال ہوگا، بولے دین کے لیے مہینے میں 3 دن کا بستر میرا تیار، اللہ کے دین کے لیے سال میں چلنے کے لیے میرا بستر تیار. جب دین کی محنت سمجھ میں آ گئی، ہر سال 4 مہینے کے لیے اللہ کے دین کے لیے میرا بستر تیار. لوگوں نے گھر چھوڑا مال کے لیے، میں نے گھر چھوڑا دین کے لیے. لوگوں نے سفر کیا دھندوں کے لیے، میں نے سفر کیا دین کے لیے. میرا دین تو اسلام ہے. بڑی آسانی کے ساتھ جواب دے دے گا. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عجیب اللہ کے نبی نے نقشہ کھینچا ہے. فرمایا قبر کے اندر فرشتے کہیں گے ایسا سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. جیسے دولہا کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا، اب اللہ کے علاوہ تجھے کوئی نہیں جگائے گا. میرے بزرگوں، بھائیوں، چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ عزت والی موت دے، اللہ ہنستے ہوئے اپنے پاس بلاوے، خدا موت کے زبان پہ کلمہ جاری فرماوے، خدا قبر کو جنت کا باغ بناوے، پلسرات پر بجلی کی طرح گزارے. قیامت میں اللہ عزت کی زندگی نصیب فرماوے. قیامت میں عزت کس پہ ملے گی؟ بولے سب سے بڑی عزت والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین کی محنت اللہ کے پاس سے لے کر آئے. جو مسلمان اس دین کی محنت میں لگے گا اور یہ دین کی محنت کو کرے گا، چاہے جتنا کر سکے، چاہے جتنا کر سکے. اتنی بات ضرور ہے، اس محنت کو سمجھنے سیکھنے کے لیے ایک بار 4 مہینہ لگا لے، بعد میں پھر موت تک لگا رہے، کرتا رہے. اگر کرتے رہیں گے، خدا پاک کی قسم، قیامت کے دن سب سے بڑی عزت کے مالک اللہ کے دین کی محنت کرنے والے ہوں گے. کہ جہاں نبی کھڑے ہوں گے، اللہ انہی کے پیچھے ان کو بھی کھڑا کرے گا. جس دسترخوان پہ خدا نبیوں کو کھلائیں گے، اسی دسترخوان پہ خدا ان کو بھی بیٹھا لیں گے. جو شان نبیوں کی ہوگی ان کے پیچھے اللہ ان کو بھی جگہ دے گا. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پریشان ہو کے فرشتوں سے پوچھیں گے، اے فرشتوں یہ تو بتاؤ یہ نبی کون سے ہیں؟ باقی نبیوں کو ہم جانتے ہیں، یہ کون سے نبی؟ اتنا بڑا مجمع. بولے نبی نہیں ہے، یہ 13ویں 14ویں صدی کے مسلمان ہیں، یہ دکاندار ہیں، یہ کاشتکار ہیں، یہ مزدور ہیں، یہ غریب ہیں، یہ کالے گورے ہیں، یہ چھوٹے بڑے ہیں، یہ مرد عورتیں ہیں، یہ بچے باپ ہیں. لیکن سب نے اللہ کے دین کے فکر کی. اللہ کا دین کیسے دنیا میں چمک جاوے، نبی کا کلمہ کیسے دنیا میں پہنچ جاوے، ساری مسجدیں کیسے آباد ہو جاویں، ہر مسلمان کا سر اللہ کے سامنے کیسے جھک جاوے، ہر انسان کیسے بھلا انسان بن جاوے، ہر انسان کیسے بھلے ڈگر پہ آ جاوے. ان لوگوں نے محنت کی، کوشش کی، فکر کی، نبیوں والا کام کیا تھا. اللہ قیامت کے دن نبیوں کے شنگ حسر فرمائیں گے. اور اتنے بزرگوں بھائیوں، اللہ پاک یہ محنت کو سمجھنے کی توفیق دے اور یہ محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے اور اس محنت پہ لگنے کی توفیق دے دے. محنت اتنی اونچی محنت ہے، بعض محنت کرنے والے جب جنت میں جائیں گے اکیلے نہیں ہوں گے. محلے کے اندر محنت کر رہے تھے، نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، مسجد آباد ہو رہی تھی، لوگ کلمہ سیکھ رہے تھے، لوگ قرآن سیکھ رہے تھے، گھروں میں جا کے کلمہ قرآن سکھا رہے تھے، لوگ نماز پہ آ رہے تھے، گھر میں جا کے نماز کا ماحول بنا رہے تھے. گھر گھر نماز، محلے محلے نماز، بستی بستی نماز، گاؤں میں 3 دن کی جماعت لے کے گئے، گاؤں گاؤں نماز. محلے کی بھی مسجد آباد ہو رہی ہے، گاؤں کی بھی مسجد آباد ہو رہی ہے. چلی کی جماعت بنائی، آس پاس کے علاقوں میں جانے لگے.
آس پاس کی مسجدیں آباد. میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں اللہ کی قسم کیا شان ہوگی اس امت کی. ایک ایک امتی جب جنت پہ جائے گا اکیلا نہیں جائے گا, لاکھوں کو لے کے جا رہا ہو, لاکھوں کو. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جتنے نبی آئے اللہ جل جلالہ والوں سے دکھائیں گے. بعض نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ چند ہوں گے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے نبی 950 سال تک بڑی قربانیوں کے سنگ دین کی محنت کی, 80-82 ہوں گے. انبیاء علیہ السلام پوچھیں گے یہ کون سے نبی ہیں لاکھوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ بولے نبی نہیں ہیں, یہ غلام محمدی ہیں. یہ نماز پڑھتے تھے, نماز کی دعوت بھی دیتے تھے, یہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے, ہر ایک کو قرآن کی تلاوت کا شوق بھی دلاتے تھے, یہ اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے, ذکر کی دعوت بھی دیتے تھے, یہ درود پاک بھی پڑھتے تھے, درود پاک پڑھنے کی دعوت بھی چلاتے تھے, یہ خود بھی نیک بنتے تھے, لوگوں کو نیکی پہ لانے کی محنت بھی کرتے تھے. ان کی محنت کوشش پر جتنے لوگ دین پر آئے آج سب کو لے کے جنت پہ جا رہے ہیں. یہ دولہا ہے, باقی سب براتی ہیں. میرے بزرگوں بھائیوں اکیلا دیندار بن کے جنت پہ جانا یہ کوئی شان کی چیز نہیں ہے. یہ کوئی شان کی چیز یہ ہے ایک ایک حضور پاک علیہ السلام کا غلام, ایک ایک حضور پاک علیہ السلام کا امتی لاکھوں کو لے کے جنت میں جا رہا ہو. رسول پاک علیہ السلام کو صرف خوشی ہو رہی ہوگی کہ واقعی میں میری امت نے میرا کام سمجھ لیا. میں نے اپنی امت سے کہا تھا میں آخری نبی, قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا, اب نبیوں کا کام تمہیں کرنا ہے. میری امتیوں نے جہاں دکان کا کام کیا وہاں میرا بھی کام کیا, جہاں کھیتی کھلیان کا کام کیا وہاں میرا بھی کام کیا, جہاں گھر گرہستی کا کام کیا وہاں میرا بھی کام کیا. ان کا وقت دکان پہ بھی تھا, ان کا وقت گشتوں میں بھی تھا, ان کا وقت کھیتی کھلیان میں بھی تھا, ان کا وقت اللہ کے راستے میں بھی تھا. اس سے بزرگوں بھائیوں دین کی محنت, دعوت کی محنت, ختم نبوت والی محنت, حضور پاک علیہ السلام کی محنت اتنی آسان محنت ہے. سب چھوڑو نہیں, سب کا رخ موڑو, چھوڑو نہیں رخ موڑو. دکان ہے اس میں دین آ جاوے, کھیتی کھلیان ہے اس میں دین آ جاوے, گھر گرہستی ہے اس میں دین آ جاوے. کب آئے گا؟ جب ہماری زندگی میں دین آ جائے. ہماری زندگی میں دین کب آئے گا؟ جب اندر ایمان کی طاقت ہوگی. ہماری زندگی دین پر کب آئے گی؟ جب اللہ کے راستے میں جائیں گے, مسجدوں کے ماحول کے اندر رہیں گے, ایمان کے حلقوں میں بیٹھیں گے, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے. انبیاء علیہ السلام کی زندگی, حضور پاک علیہ السلام کی زندگی, صحابہ کرام کی زندگی بار بار سنیں گے, بار بار سنائیں گے, بار بار سمجھیں گے, بار بار سمجھائیں گے. دھیرے دھیرے اللہ ہماری زندگی دین پہ لائیں گے. جب ہماری زندگی میں دین آئے گا پھر ہمارے گھر میں دین ہوگا. محلے میں آ کر اپنی مسجد کے اندر مسجد وار جماعت بنا کر محلے کے گھر گھر جا کر محنت شروع کریں گے, محلے میں دین آئے گا. اس طرح میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں بڑی آسان سیدھی سادی محنت ہے. اس محنت کو سمجھنے سیکھنے کے لیے اتنی سی بات کہتے ہیں, ایک بار ذرا کڑوی دوا پی لو جس کا نام ہے 4 مہینہ. ایک بار 4 مہینہ ہمت کر کے لگا لو, 4 مہینہ زندگی کا رخ موڑ دیتا ہے, زندگی کا رخ موڑ دیتا ہے. یہ سب کی فکر کرنے والا اپنی فکر میں لگ جاتا ہے, یہ سب پر محنت کرنے والا اپنے پہ محنت کرنے میں لگ جاتا ہے, یہ سب کو بنانے والا اپنے کو بنانے میں لگ جاتا ہے. اور جب یہ بنتا ہے کہ اس کا گھر بھی بنتا ہے, اور جب گھر بنتا ہے پھر محلہ بنتا ہے, اور جب محلہ بنتا ہے پھر دوسرے گشتوں کے ذریعے دوسرا محلہ بھی بنتا ہے, پھر 3 دن کے ذریعے دیہات بنتا ہے. ایسے اللہ جل شانہ تربیت کا نظام چلاتے ہیں. اس سے میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں سارا مجمع یہ نیت کرے اب تک جو کیا اللہ معاف فرما دے. اب تو انشاءاللہ 4 مہینے لگا کر پیارے نبی کا پیارا کام سیکھیں گے انشاءاللہ. تو بھولے تھے انشاءاللہ بھی نہیں بولتے. ارے بھائی سیکھیں گے, اللہ اس کے لیے ہمت حوصلے نصیب فرمائے. نیت بہت بڑی چیز ہے. آدمی نیت کرتا ہے ثواب فوراً مل جاتا ہے, فوراً. اور جب یہ نکلے گا خدا 10 گنا دے گا. اس میں بیٹھنے والا مجمع نیت کرے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, خدا ہی جانے کب تک کی زندگی ہے, زندگی کا چراغ کب بجھ جائے, موت کب آ جائے, وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں ہمت ارادے کر کے نیت کرو. آج سے نقد جماعتیں 4 مہینے کی جا رہی ہیں, یہ نیت کر لو اب نقد انشاءاللہ 4 مہینہ لگائیں گے, باقی پوری زندگی کی ترتیب بنائیں گے. تو بھائی کریں گے انشاءاللہ. اب ایسے اللہ کے شیر کھڑے ہو جائے جو اللہ کے پیارے نبی کے پیارے کام کو سیکھنے سمجھنے کے لیے 4 مہینے کے نقد تیار ہیں. ذرا کھڑوں کی ہمت کر کے نام پیش کریں.